السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام سر۔ حیاکم اللہ وبیاکم، مرحبا بکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ گزشتہ ہمارا جو آخری لیکچر تھا اس میں ہم نے روزے کے احکام اور مسائل کے حوالے سے مسائل پڑھے تھے، اور آج ہمارے پاس روزے کی احادیث ہیں۔ کتاب الصیام سے متعلق جو احادیث ہیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم وہ پڑھیں گے۔ کوشش کریں گے کہ ہم کتاب الصیام سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو مکمل کریں، اور ان میں ہم ان احادیث کو نہیں پڑھیں گے جو احادیث ہم وہاں مسائل کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اگر کوئی اضافہ ہوا یا کوئی وضاحت ہوئی تو انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر کر دی جائے گی۔ چلیے جی، کون پڑھے گا آپ میں سے حدیث؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں پڑھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق علیہ۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقدموا، اصل میں ہے لا تتقدموا، اصل میں ہے لا تتقدموا، تو ایک تا کو جو ہے تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا، چونکہ تتقدموا پڑھنے میں مشقت تھی اور ثقیل تھا، اس وجہ سے تخفیف کے لیے ایک تا کو حذف کر دیا گیا، تو لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہ سبقت لے جائے یا نہ پہلے رمضان سے کوئی سبقت لے جائے ایک روزے میں یا دو روزوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، الا مگر رجل، وہ آدمی، کان یصوم صوما فلیصمہ، جو پہلے روزہ رکھتا آ رہا ہو، صومن روزہ رکھنا، فلیصمہ تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یصوم کے لیے، یہ یصوم کی تاکید کے لیے صومن کا لفظ لایا گیا، مصدر مؤکد اسے کہتے ہیں، اسے مصدر مؤکد کہتے ہیں جو پہلے فعل کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو ہاں، اگر کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ پہلے روزے رکھتا ہے، ایام 20 کے ہیں یا ایک دن کے بعد دوسرے دن کا روزہ ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بھی کہا تھا، اور اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں کہ ایک دن افطار کرے اور ایک دن روزہ رکھے، نفلی روزے، یا پھر ایام 20 کے روزے ہیں جو کہ مہینے کی جو 13، 14 اور 15 کو، یہ 3 دن جو ہے ان کو ایام 20 کہتے ہیں، یا جمعرات کا روزہ آ گیا ہے، یا جو ہے وہ پیر کے دن کا یا سوموار کے دن کا روزہ آ گیا ہے، تو یہ مراد ہے۔ اگر وہ اس کی عادت ہے اس سے پہلے روزہ رکھنے کی تو پھر ٹھیک ہے، وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح وہ شخص بھی رکھ سکتا ہے جس آدمی پر کوئی قضا ہو، گزشتہ روزوں کی قضا رہتی ہو اور صرف اس کے پاس 2 دن ہی بچے ہیں اور 2 ہی روزے ہیں اس پر، عورت ہے یا مرد ہے۔ یہاں رجل جو ہے یہ تغلیب کے لیے ہے، وگرنہ اس کے اندر عورت بھی شامل ہے۔ یہاں رجل جو ہے وہ تغلیب کے لیے ہے، وگرنہ کیونکہ اکثر احکام کے مخاطب مرد کیے گئے ہیں اور عورتیں اس میں شامل ہیں، تو اسی طرح یہاں بھی الا رجل سے امرأہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورت بھی اسی طرح ہی ہے، وہ بھی نفلی روزہ رمضان سے 2 دن یا 1 دن پہلے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ یوم شک کا روزہ کہلائے گا، یہ یوم شک کا روزہ کہلائے گا، اور اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ جو ہے وہ شک کی بنیاد پہ روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے تھے احتیاط کے لیے، 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھ لیتے تھے کہ پتہ نہیں چاند پہلے نظر آ گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ لیٹ روزہ رکھ رہے ہوں، اصل رمضان تو پہلے کا آ چکا ہو، تو یہ اس کو کہتے ہیں شک کے دن کا روزہ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کی عادت ہے اور وہ پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے اور اس ارادے سے رکھ رہا ہے کہ وہ نفلی روزہ پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو پھر جائز ہے، لیکن شک کی بنیاد پہ روزہ رکھنا، احتیاط کی بنیاد پہ روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔
جس میں جو ہے جس چیز سے اس حدیث کے اندر روکا گیا، اور حدیث یہ متفق علیہ ہے۔ بقیہ حدیث کے مسائل جو ہیں وہ واضح ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ حضرت عمار بن یاسر کی۔ ہاں جلدی کچھ حدیث پڑھیں، پھر انشاءاللہ آگے ہم شروع کر دیں گے، اور پھر سپیڈلی کام چلے گا۔ پڑھے فرزانہ۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ذکرہ البخاری تعلیقا ووصلہ الخمسۃ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان۔ جی، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، حضرت یاسر کے بیٹے عمار ہیں، اور یہ وہی عمار بن یاسر ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا یقتلہ فیۃ الباغیہ او تقتلک فیۃ الباغیہ، تجھے باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا۔ اور یہ معاملہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جب حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا جنگ صفین کے اندر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث ذکر کی، اور حضرت معاویہ کو کسی نے بتایا کہ علی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم نے تو عمار بن یاسر کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا، یہ قتل تو ان لوگوں نے کیا جو ان کو لے کر آئے۔ تو اصل میں یہ تھا کہ حضرت عمار بن یاسر کو جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ نہ حضرت معاویہ نے جو ہے وہ شہید کیا ہے، نہ حضرت علی نے کیا ہے، وہ درمیان میں جو فتنہ برپا کرنے والا گروہ تھا جنہوں نے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف اور پھوٹ پیدا کی، اور رات کو کچھ گروہ نے ایک گروہ نے ان پہ حملہ کر دیا اور ایک گروہ نے ان پہ حملہ کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے، اس کے یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ جنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ ختم کر دی گئی، اور وہ معاملہ جو حکامین کا ہے واضح ہے کہ اس کے بعد ان کے درمیان صلح ہو گئی، اور یہ اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے۔ یہ عارضی تھے اور اجتہادی اختلاف تھے۔ حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لیا جائے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا مطالبہ یہ تھا، یا ان کا موقف یہ تھا کہ امن قائم ہو لینے دو، اس کے بعد جو ہے نشاندہی کرنے کے بعد ہم اس کے قصاص لیں گے۔ یقیناً دونوں اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ ان کا مطالبہ درست تھا، البتہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زیادہ درست موقف حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ درست تھا، یہ اہل سنہ کا موقف ہے، لیکن چونکہ حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے، اور مجتہد جب غلطی کرتا ہے تب بھی وہ اس کو اجر ملتا ہے، اور صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ ان کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ان پہ ستر اور پردہ پوشی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مسائل کو جو ہے وہ چھیڑنا یہ درست نہیں ہے۔ جی، تو یہ ہوئی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ صفین کے اندر جن کو شہید کر دیا گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من صام اليوم الذي يشك فيه، جس نے روزہ رکھا اس دن کا جس میں شک کیا جاتا ہے۔ یشک فی کا مطلب جس میں شک کیا جاتا ہے، یہاں یشکو نہیں ہے، یا کیونکہ شک کا یشکو جو ہے یہ مضارع معروف ہے، اور یہاں مجہول ہے یشک فی جس میں شک کیا جاتا ہو، یعنی شک کے دن کا یا مشکوک دن کا روزہ رکھا۔ مشکوک دن وہ ہوتا ہے کہ جس دن کے اندر جو ہے وہ 30 شعبان مکمل ہو رہا ہو اور بادل وغیرہ ہوں، تو انسان جو ہے وہ احتیاط کے لیے کہے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، حالانکہ چاند نہیں دیکھا۔ ہم نے پڑھا ہے مسائل کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ روزہ چھوڑو، تو یہ واجب ہے، حکم ہے۔ لہٰذا اگر بادل ہوں، حدیث میں ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پس اگر تمہارے اوپر بادل یا ابر وغیرہ ہو تو اس صورت کے اندر 30 کی گنتی کو پورا کرو۔ لہٰذا ایک شخص جو ہے بادل ہے، آسمان فضا صاف نہیں ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں احتیاط کے لیے روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ مراد ہے یوم شک کے دن کا روزہ، یا جس میں شک ہو، یعنی جس دن چاند وغیرہ کا معاملہ واضح نہ ہو اور 30 کی گنتی پوری کرنا واجب ہو شعبان کی، تو اس کو شک کا دن کہا گیا ہے۔ فرمایا فقد عصا ابو القاسم، تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم نبی علیہ السلام کی کنیت ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ ابو القاسم سے پکارتے تھے، اور کئی غیر مسلم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ابو القاسم سے، اور عرب کے ہاں کنیت سے کسی کو مخاطب کرنا یہ تکریم اور عزت کے لیے ہوتا تھا، کسی کی تکریم اور عزت کے لیے اس کو کنیت سے پکارا جاتا تھا۔
اس حدیث کو امام بخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے اور باقی پانچوں نے یعنی امام احمد اور سنن اربع کے اندر اس کو موصولاً ذکر کیا گیا ہے، اور امام ابن حبان نے اسے روایت کرنے کے بعد جو ہے وہ اس حدیث کی صحت پر بھی حکم لگایا ہے، اور حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور جیسے میں نے واضح کیا کہ اس یوم شک سے مراد 30 شعبان کا روزہ ہے، اس یوم شک سے مراد 30 شعبان کا روزہ ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر نہ آئے، آسمان اور فضا صاف نہ ہونے کی وجہ سے، گرد و لود ہونے کی وجہ سے یا بادل ہونے کی وجہ سے، تو انسان جو ہے وہ احتیاط کے لیے روزہ رکھ لے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حکم ہمیں چاند دے کر روزہ رکھنے کا یا پھر 30 کی گنتی پوری کرنے کا، جیسے ہم نے مسائل کے اندر یہ چیز واضح طور پر جو ہے پوائنٹ کی صورت میں پڑھی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ پہلا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ واجب ہو جاتا ہے، ایک چاند دیکھنے سے، اور دوسرا 30 کی گنتی پوری ہونے سے شعبان کی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر جو ہے پیر کے دن کا روزہ ہو تو وہ بھی نہیں رکھا جائے گا، اس غرض سے پیر کے دن کا روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں البتہ پچھلی حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی کی عادت ہے تو پھر وہ 2 دن اکٹھے اگر آ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے رکھ سکتا ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اس دن کا بھی روزہ نہیں رکھے گا، اور افضل یہی ہے کہ وہ نہ رکھے۔ اس کے بعد حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے متعدد الفاظ ہیں جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم مسائل کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو، یعنی جو ہے وہ عید کرو، اور شوال کے چاند یہاں مراد ہے، اور اگر مطلع ابر الود ہو یعنی صاف نہ ہو تو پھر تم اندازہ لگاؤ، یعنی 30 کی گنتی کو پورا کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ یہاں اس حدیث کو کون پڑھے گا آپ میں سے؟ پڑھیں، جلدی کریں، عبداللہ ابن عمر کی حدیث، جلدی جلدی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصام وأمر الناس بصيامه رواه ابو داود وصححه الحاکم وابن حبان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ترى الناس الهلال، کہ لوگوں نے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ انہوں نے چاند دیکھا، ترى الناس لوگوں نے چاند دیکھا، فاخبرتم نبی تو میں نے لوگوں کو چاند دکھائی دیا، یہ بھی آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں الناس فاعل ہے، اس وجہ سے ہم اس کا معنی کریں کہ لوگوں نے چاند دیکھا، فاخبرت النبی تو میں نے خبر دی نبی کریم علیہ السلام کو، انی رأیتہ کہ میں نے بھی اسے دیکھا ہے، فصام تو آپ نے روزہ رکھا، وامر الناس بصیامہ اور آپ نے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت کی ہے، اور امام حاکم اور ابن حبان نے بھی اسے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا مسئلہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کی گواہی بھی کافی ہے، چاند دیکھنے کے اندر ایک آدمی کی گواہی جو ہے وہ بھی کافی ہے، ضروری نہیں کہ 2 آدمی اور 3 آدمیوں کی گواہی ہو، جبکہ اس کے بعد والی حدیث کے اندر جو ہے وہ بعض حدیث ایسی بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ 2 گواہوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہاں مقصد اس حدیث کو ذکر کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی گواہی اگر وہ چاند دیکھنے کی گواہی دیتا ہے اور وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اور یہاں 2 عادل گواہوں کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ اس کے بعد والی حدیث جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ عبداللہ بن عباس کی حدیث پڑھیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اعرابیا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الهلال فقال اتشهد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول اللہ قال نعم قال فأذن في الناس یا بلال ان يصوموا غدا رواہ الخمسۃ وصححہ ابن خزیمۃ وابن حبان ورجح النسائی ارسالہ۔ ورجح النسائی، رجح فعل ہے تو نسائی فاعل ہی ہوگا۔ وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان اعرابی جاء الی النبی، ایک اعرابی اور جو دیہاتی ہے بدو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فقالا اس نے کہا انی رأیت الہلال، بے شک میں نے دیکھا ہے چاند،
فقال، تو آپ نے اس سے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ قال نعم، تو اس نے کہا قال اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ محمد کریم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، تو اس نے کہا قال فأذن فی الناس یا بلال، بس اعلان کر دے لوگوں میں اے بلال، ان یصوموا غدن، کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ رواہ الخمسۃ، اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، ورجح النسائی ارسالہ، اور امام نسائی نے اس کا مرسل ہونا راجح قرار دیا ہے۔ مرسل کیسے ہے؟ اس حدیث کو اکرمہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں، اور اکرمہ سے جو ہے وہ روایت کرنے والے تابعی ہیں سماک بن حرب، تبع تابعی۔ سماک بن حرب جو ہے عبداللہ بن عباس کے طریق سے جب وہ اکرمہ سے روایت کرتے تو ان کی روایت مضطرب ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب سماک بن حرب اکرمہ سے روایت کریں تو وہ اس میں مضطرب ہے، کبھی اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں، کبھی اس کو مرسل بیان کرتے ہیں، یعنی کبھی تو اکرمہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کے واسطے کے بغیر، اس طرح بیان کرتے ہیں یہ سماک بن حرب، اور کبھی کہتے ہیں کہ اکرمہ نے عبداللہ بن عباس سے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کیا۔ تو یہ ایک طرح کا اضطراب ہے، یہ ایک طرح کا اضطراب ہے، اور یہی اصل میں اس حدیث میں کلام کا سبب ہے۔ تو جن علماء نے اس اضطراب کو قابل قبول سمجھا ہے انہوں نے اس کو مرسل قرار دیا ہے، اور جنہوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے انہوں نے اس حدیث کو مرفوع اور صحیح قرار دیا ہے۔ امام نسائی کے ہاں یہ حدیث مرسل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سماک بن حرب جو ہے وہ اس کو اکرمہ سے، اور اکرمہ جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، تو لہٰذا کبھی مرفوع بیان کرتے ہیں، کبھی مرسل بیان کرتے ہیں، اور یہی اس حدیث میں جو ہے وہ علت ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے والی، وہ اس کی شاہد ہے اور اس کی تائید کر رہی کہ ایک آدمی کی گواہی کو اللہ کے نبی نے قبول کیا ہے، لہذا گزشتہ حدیث کے ساتھ مل کر یہ حدیث صحیح ہو جائے گی، گزشتہ حدیث کے ساتھ مل کر حدیث صحیح ہوگی، اگرچہ سند میں جو ہے وہ اختلاف پھر بھی باقی ہے، سند میں اگرچہ اختلاف پھر بھی باقی ہے کہ اس کے مرفوع اور مرسل ہونے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے مرسل کو صحیح کہا ہے، بعض علماء نے مرفوع کو صحیح کہا ہے، لیکن گزشتہ حدیث کے ساتھ مل کر یہ حدیث جو ہے متن اس کا صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ ثابت ہے، مسئلہ ثابت ہے کہ ایک بندہ اگر اہل ایمان میں سے کوئی اس بات کی شہادت دے دیتا ہے تو اس کی گواہی کو جو ہے وہ قبول کیا، لیکن اگر کسی آدمی کے بارے میں شک ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس بندے کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے اور اس کی تاکید بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی نیت کے حوالے سے، لیکن یہاں قبل اس کے کہ ہم اس حدیث کو پڑھیں، یہاں ایک مسئلہ ہے جو یہاں ذکر کرنا اہم اور ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے آ کر گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور امام نے یا قاضی نے اس کی گواہی کو رد کر دیا اور اس نے چاند واقعی دیکھا ہو، تو کیا وہ روزہ رکھے گا؟ کون آپ میں سے جواب دے گا؟ نہیں رکھے گا جی، آپ نے پچھلے سبق میں ہمیں پڑھا تھا، نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ وہ اجتماعیت کو فالو کرے گا، وہ پیچھے جو احادیث گزری ہیں جب پہلے مسائل پڑھے تھے اس میں یہ ذکر آیا ہے کہ وہ اکیلا روزہ نہیں رکھے گا۔ دیکھیے علماء کے دو موقف اس حدیث کے اس موقف کے حوالے سے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے چاند دیکھ لیا ہے لیکن امام نے کسی شک کی وجہ سے اس کی گواہی کو رد کر دیا ہے اور اس کی بات کو نہیں لیا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پر لازم نہیں روزہ، لیکن اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس پر لازم نہیں، لیکن اگر وہ چاہے رکھنا تو رکھ سکتا ہے، جبکہ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ سری طور پہ رکھے، یعنی اعلانیہ طور پہ نہیں، کسی کو بتائے گا نہیں، بلکہ خفیہ طریقے سے وہ روزہ رکھے گا اور لازمی رکھے گا۔ یہ امام شافعی سے ایک قول ہے اور ابن حزم ظاہری کا موقف یہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس پر لازم نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے، اگر وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ صاحب اس نے چاند دیکھا ہے، لیکن یہاں اس بات کی تاکید کر لینا لازم اور ضروری ہے کہ اس نے چاند دیکھا ہے، کیونکہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اگر واقعتاً ہی اسے یقین ہے کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو اس صورت کے اندر جائز ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، اور افضل اور یہی زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اجتماعیت اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے اور اہل بلد جو ہیں ان کے اتفاق و اتحاد اس کے ساتھ جو ہے وہ چلے۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس کی گواہی کو رد کر دیا گیا ہے تو اس صورت کے اندر جواز اس کے پاس موجود ہے چونکہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آگے میں خود ہی حدیث پڑھتا ہوں تاکہ ہم اس کو مکمل کریں۔
حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے قالا فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے، فجر سے مراد فجر صادق ہے، من لم یبیت الصیام، جس نے رات کو نیت نہ کی روزے کی، یبیت معنی ہوتا ہے رات گزارنا، بات یبیت سے یبیت الصیام، جو رات کو نیت نہ کرے قبل الفجر، فجر سے پہلے یعنی فجر صادق سے پہلے، فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک محدثین کی جماعت اسے موقوف قرار دیتی ہے حضرت حفصہ ام المؤمنین پر، اور ایک محدثین کی جماعت جو ہے وہ اسے مرفوع قرار دیتی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام دارقطنی، امام العلل، ان کا موقف یہ ہے کہ حدیث یہ موقوف زیادہ صحیح ہے، اور اس طرح بعض علماء کا موقف جو ہے وہ اس کے برعکس یعنی اس کے مرفوع ہونے کا بھی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر یہ موقوف بھی ہو تو پھر بھی کوئی صحابی یا صحابیہ اپنی طرف سے ایسا حکم جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتے، کسی کے روزے کے بطلان یا کسی روزے کے صحیح ہونے کا حکم صحابی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، پھر بھی یہ مرفوع حکم ہی ہے۔ اگر سند کے اعتبار سے موقوف بھی ہے اس کا حکم مرفوع ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی، ان کے بھائی سے، حضرت حفصہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ حدیث موقوف جو ہے وہ مروی ہے، لہذا دو صحابہ سے یہ حدیث مل گئی تو اس اعتبار سے اس کا حکم جو ہے وہ مرفوع کا ہوگا۔ کہتے ہیں والی دارقطنی، اور دارقطنی کے الفاظ ہیں لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل، کہ جس نے رات کو اپنے اوپر روزے کو واجب نہ کر لیا، مطلب اس کو واجب نہ سمجھا رات کو اور نیت نہ کی اس کے فرض ہونے کی، تو اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ الفاظ قریب قریب ہے، لیکن اس حدیث میں بھی وہی سند میں کلام ہے جو میں نے ذکر کی ہے۔ تو اگر اس کو ہم موقوف بھی مان لیں راجح قول کے مطابق، جیسا کہ امام بخاری، امام دارقطنی وغیرہ کا موقف ہے، تو پھر بھی اس کا حکم جو ہے وہ مرفوع والا ہے، اس کا حکم مرفوع والا ہے، کیونکہ یہ صحابی کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، عبداللہ ابن عمر کی سگی بہن ہے، اور اللہ کے نبی سے ان سے 3 ہجری میں نکاح کیا، 3 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، اور یہ خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، جو کہ غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے، بلکہ ان زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، شہید کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے 3 ہجری میں نکاح کیا تھا، اور ان کی وفات جو ہے وہ 41 ہجری کو جمادہ اولیٰ میں ان کی وفات ہوئی، اور اس کے برعکس بھی بعض جو ہے وہ روایات ملتی ہیں۔ یہاں صاحب کتاب نے 45 ہجری ذکر کیا ہے، جبکہ راجح جو ہے وہ 41 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندکم شیء، یہ روایت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں آئے اور آپ نے کہا کھانے کو کچھ ہے، تو ہم نے کہا نہیں، فرمایا پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں، لیکن اس میں اضافہ ہے جو ہم نے وہاں حدیث کے اندر نہیں پڑھا تھا، اور وہ یہ ہے ثم اتانا یوما آخر، پھر دوسرے دن آئے، فقلنا، ہم نے کہا اہدی لنا حیث، ہمیں حلوہ تحفے میں دیا گیا ہے، فقال ارینی، تو آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ، فلقد اصبحت صائما، میں نے صبح تو روزے کی حالت میں کیا ہے، فاکلا، تو آپ نے کھا لیا، فاکلا، تو آپ نے کھا لیا۔ اس حدیث سے ہمیں 2 مسئلے ملتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نفلی روزے کی نیت رات کو کرنا لازم نہیں، جیسا کہ یہ مسئلہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور اس کی حد جو ہے وہ آدھے دن تک ہے، اس کی حد جو ہے وہ نصف الیوم، آدھے دن تک ہے، کہ آدھے دن سے پہلے پہلے اگر انسان جو ہے وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا، جیسا کہ بعض صحابہ کرام سے جو ہے وہ مروی ہے آدھے دن کا ذکر، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک اور عبداللہ ابن مسعود سے آدھے دن کی حد جو ہے وہ ثابت ہے، کہ وہ آدھے دن کی حد متعین کرتے تھے کہ آدھے دن سے پہلے پہلے اگر وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے کچھ روزے کے خلاف چیز جو ہے وہ روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ان میں سے کسی کا ارتکاب نہ کیا۔ دوبارہ میں وضاحت کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عمر، انس بن مالک، عبداللہ ابن مسعود، ان صحابہ کرام سے نصف الیوم یعنی آدھے دن تک روزے کی نیت کرنے کا جواز جو ہے وہ ثابت ہے، کہ اگر کوئی آدھے دن تک بھی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ مفترات الصوم میں سے کسی کا ارتکاب نہ کرے، یعنی ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرے جو روزے کو توڑ دینے والی ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے نصف الیوم کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دن کے کسی حصے میں بھی اگر وہ نفلی روزے کی نیت کر لیتا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو توڑ دینے والا ہے، اس نے اس سے پہلے کھایا نہ ہو، پیا نہ ہو،
اور اس طرح وہ دیگر کام نہ کیے ہوں جو روزے کو توڑ دینے والے ہیں، تو وہ اگر جس وقت بھی نیت کر لیتا ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ دونوں موقف علماء کے موجود ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر تو کوئی قید نہیں ہے کہ وہ آدھے دن کو ہو یا دن کے آخر میں ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہلا موقف زیادہ درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ نصف الیوم یعنی آدھے دن تک اجازت ہے، کیونکہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ اول یوم فی 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 نہاری فی نہاری الیوم یا فی بدایت الیوم، ایسا کے الفاظ بعض حدیث میں ملتے ہیں کہ دن کے اول حصے میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو یہ اول حصہ جو ہے وہ زوال سے پہلے کا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فعل تو کم از کم جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ یہ دن کے آغاز میں آئے تھے، جیسا کہ بعض دیگر حدیث اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہمارے لیے یہاں ثابت ہے ہوتا ہے اس حدیث سے، حدیث یہ صحیح مسلم کی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے نفلی روزہ رکھا ہو تو کسی خاص مسلک کے پیش نظر وہ روزہ جو ہے وہ توڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ فقر و فاقے کے ایام آپ نے گزارے ہیں، اور کئی کے دن تک اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ پانی اور کھجور پہ گزارا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی کسی نے حلوہ ہدیہ کیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی عبادت پر تقویت پانے کے لیے آپ نے نفلی روزے کو جو ہے وہ توڑ دیا اور آپ نے کھا لیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی دعوت مل جاتی ہے یا کوئی ولیمے کی دعوت دے دیتا ہے، یا اسی طرح کوئی ایسی مسلک ہے کہ جس کے اندر دعوت کے اندر حاضر ہونا آپ کا ضروری ہے اور وہاں شریک ہونا ضروری ہے، دوسرے کے لیے جو ہے وہ باعث مسرت ہے، تو اس مسلمان کی خوشی کے لیے آپ جو ہے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں نفلی۔ اسی طرح اگر کوئی مہمان آ گیا ہے تو آپ اس مہمان کے ساتھ مل کر کھانا کھا لیں، یہ زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے مہمان کے ساتھ مل کے کھانا کھانا، بجائے اس کے کہ آدمی جو ہے اس کو کھلاتا رہے اور خود جو ہے اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی روزہ توڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، ثابت ہے۔ لیکن کیا اس روزے کی قضا دے گا کہ نہیں دے گا؟ راجح یہ ہے کہ اس روزے کی قضا اس پر لازم نہیں، اس روزے کی قضا اس پر لازم نہیں، جو اس نے نفلی روزہ توڑا ہے، جو اس نے نفلی روزہ توڑا ہے اس کی قضا اس پر لازم نہیں۔ لیکن اگر وہ قضا دے رہا ہے فرضی روزوں کی تو پھر نہیں توڑے گا، اگر وہ قضا دے رہا ہے فرضی روزوں کی نیت بھی لازم ہے، اور اسی طرح اگر وہ نظر کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس صورت کے اندر بھی نیت لازم ہے رات کو۔ تو لہٰذا فرضی روزہ اگر اس کی قضا دے رہا ہے تب بھی، اگر اصل رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے تب بھی، اور اس طرح نظر کا روزہ اگر رکھ رہا ہے تب بھی، ان تینوں حالتوں کے اندر رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر نفلی روزہ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ نیت کسی وقت میں کی جا سکتی ہے، ہم نے کہا کہ زوال تک وہ نیت کر کے روزہ مکمل کر سکتا ہے، اور بعض علماء کے موقف کے مطابق دن کے کسی وقت میں بھی وہ اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو اور کوئی خلاف شرع کام نہ کیا ہو، تو وہ خلاف شرع کا مطلب جو روزے کے اندر جائز نہیں ہے، تو وہ روزہ کو مکمل کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت موجود ہے بعض علماء کے موقف کے مطابق۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پڑھ چکے ہیں، یہ صغار صحابہ کرام میں سے ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں۔ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ جو ہے وہ بلائی پہ رہیں گے، یا اس وقت تک لوگ بلائی پہ رہیں گے، ما عجل الفطرہ، جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے تو لوگ جو ہے وہ خیر پر رہیں گے۔ حدیث یہ متفق علیہ ہے، اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احب عبادی الی اعجلهم فطرا، کہ میرے بندوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں، اعجلهم فطرا، جو زیادہ جلدی کرنے والے ہیں افطار میں۔ فطرن کا معنی افطار کرنے میں، تو جو روزہ افطار کرنے میں زیادہ جلدی کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ حدیث قدسی ہے، لیکن حدیث یہ ضعیف ہے، حدیث یہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے اس حدیث میں کلام ہے، اس میں قرہ بن عبد الرحمن ہے، اس حدیث کی سند میں قرہ بن عبد الرحمن امام اوزائی کے استاد ہیں، ان میں کلام ہے، اور ان کو امام احمد نے منکر الحدیث کہا ہے، اور بعض علماء نے ضعیف جداً کہا ہے، اور مختلف اس میں اقوال موجود ہیں علماء کے، اور صحیح بات یہ کہ راوی ضعیف ہے، جس وجہ سے یہ حدیث ثابت نہیں۔ البتہ پہلی حدیث جو ہے وہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی، اور اس حدیث سے روزہ افطار کرنے کے استحباب کا بیان ہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سحری جلدی کرو، آگے حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ، وہاں جو ہے وہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی یہی رہا ہے، صحابہ کرام کا معمول بھی یہی رہا ہے کہ وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اس سنت پہ عمل کیسے کر سکتا ہے؟ تو انسان کو، مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان اسباب کو اختیار کرے جن اسباب کو اختیار کر کے وہ جلدی روزہ افطار کر سکتا ہے۔ مثلا روزہ افطار سے پہلے وہ سفر پہ نہ نکلے، یعنی کہیں باہر نہ نکلے ساز و سامان لانے کے لیے، حاجیات ضروریات کے لیے، بلکہ افطار سے پہلے وہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے، 15 منٹ، 20 منٹ پہلے کم از کم اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لے، تاکہ وہ دعا کرے، ذکر کرے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے۔ یہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر وہ جلدی کر سکتا ہے افطار میں۔ لیکن اگر انسان کہیں باہر نکل جائے اور کاروبار میں مصروف ہو جائے، معاملات میں مصروف ہو جائے، تو یقیناً بھول جائے گا، یا پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ افطار سے پہلے کچھ وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو فارغ کر لے، اور اس وقت میں تلاوت کرے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر وہ جو ہی وقت ہوگا وہ روزے کو افطار کرے گا۔ وگرنہ اگر وہ انسان روزہ افطار سے پہلے بازاروں میں گھومنے لگ جائے، شاپنگ کرنے لگ جائے، اس طرح کے کام کرنے لگ جائے، تو یقیناً پھر اس سنت پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں اور ان اسباب کو اختیار کریں جو ہمارے لیے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ معاون ہوں اور مددگار ثابت ہوں۔ البتہ دوسری حدیث جو حدیث قدسی ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے، باقی مسائل انشاءاللہ واضح ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں جو ہے وہ برکت ہے، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری میں یہاں 2 اعراب جائز ہیں، ہم اس کو سحور بھی پڑھ سکتے ہیں اور سحور بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ فرق ہم نے پڑھا ہے جب ہم نے وضو اور وضو، طہور اور طہور میں فرق پڑھا تھا۔ کون آپ میں سے بتائے گا اگر سین کے فتح کے ساتھ ہو تو پھر کیا مراد ہے، اگر سین کے ضمہ کے ساتھ ہو تو پھر کیا مراد ہے؟ جی، یہ قاعدہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، بالکل وہی وضو اور وضو والا قاعدہ ہے۔ جی ہاں بتائیں سر، یہ اگر اچھا سر، اگر فتح کے ساتھ ہوگا تو وہ سحری کا کھانا ہے، اور اگر ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ ہوگا تو وہ سحری کھانے کا عمل ہے۔ جی، تو اس حدیث پر ہم کیسے اس کو تطبیق کریں گے، اس کی معنی پھر کیسے کریں گے؟ اگر ہم پڑھیں سحور تو پھر کس میں برکت ہے؟ سر اس کا میں نے ہیں؟ ترجمہ نہیں پڑھا میں نے ابھی صحیح طرح سے۔ جی، تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے فَإِنَّ فِي السَّحُورِ، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً، تو اِنَّا کا اسم برکتن ہوگا، اِنَّا کا اسم جو ہے وہ برکتن ہوگا، اس کا اسم برکتن ہوگا کیونکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے منصوب ہے یہ۔ تو اس کا معنی ہوگا کہ بے شک سحری میں برکت کا سبب ہے، سحری کھایا کرو کیونکہ یہ سحری میں برکت کا سبب ہے، یعنی جو چیز تم سحری میں کھاتے ہو اللہ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم پڑھیں گے سحور، پھر فعل کے اندر برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے اس فعل کے اندر اس کو بابرکت بنا دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دے گا۔ تو سحور سحری کرنے کا عمل ہے، اور سحور وہ چیز ہے جس کو سحری میں کھایا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ برکت ہے، ایک دینی برکت، ایک دنیاوی برکت۔ دینی برکت یہ ہے کہ آپ نے اس میں اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کی ہے، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے حکم کی تعمیل اور آپ کی اقتداء کی ہے۔ اللہ کے نبی بھی سحری جو ہے وہ کھایا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ نے حکم دیا ہے اللہ کے نبی سامنے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے، وہ سحری کھانا ہے، تو وہ سحری نہیں کھاتے اہل کتاب، تو ہم سحری کھاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے حکم، اور اسی طرح سحری کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ، یعنی اگر ہم سحور پڑھیں گے اس کا مطلب یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اگرچہ ایک نوالا بھی اگر طلب نہ بھی ہو تو ایک نوالا لے لیں، اللہ وہ چیز جو آپ کھا رہے ہیں نا اس کے اندر، رزق کے اندر برکت پیدا کر دے گا، رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اگر رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو سحری کریں، چاہے ایک لقمہ کیوں نہ لیں، سحری کریں چاہے ایک چمچ چاول کا کیوں نہ لے لیں، اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں۔ یہ علماء نے ذکر کیا اس حدیث کی تفسیر اور اس حدیث کی شرح کے اندر۔ اور اسی طرح
سحری کھا کر انسان پورا دن جو ہے وہ عبادت پہ تقویت حاصل کرتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے عبادات پر۔ رمضان کے ایام جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے ایام عبادت کے اور ذکر کے اور قرآن کی تلاوت کے ہیں، رات اور دن۔ اسی طرح اگر سارا دن بغیر سحری کے گزارے گا تو رات کو قیام کیسے کرے گا، رات کو تراویح کیسے پڑھے گا؟ بالکل شام کو جو ہے وہ افطاری کرتے ہی ساری دنیا کا پانی پی کر، ساری دنیا کے سموسے پکوڑے سب کچھ کھا کے وہ ایک دم ڈھیر ہو جائے گا، ایک دم ڈھیر ہو جائے گا، اور عشاء سے پہلے جو ہے وہ ٹھوس ہو جائے گا۔ ٹھوس کا مطلب یہی ہے کہ بالکل وہ جیسے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے 11 بیویوں کے حوالے سے، وہ 11 بیویاں بیٹھ گئیں تو انہوں نے اپنے شوہروں کی باتیں شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہر ایک اپنے اپنے شوہر کی بات چھپائے نہ، جو ہے سب بیان کر دے۔ تو لمبی حدیث ہے، تو اس میں ایک بیوی نے جو اپنے شوہر کا جو ہے وہ یہ بیان کیا، وہ کہتی ہے کہ زوجی اذا اکل لف اذا شرب اجتف ولا یجد کف لیعلم البتہ، کہ میرا شوہر ایسا ہے کہ جب کھانے پہ آ جائے تو سب کچھ کھا جاتا ہے، اور جب پینے پہ آ جائے تو سب کچھ پی جاتا ہے، اور پھر ایسا سو جاتا ہے کہ میرا حال بھی معلوم نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ تو اس طرح ہماری حال بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ افطاری ٹائم ایک دم کملے سے ہو جاتے ہیں، افطاری جو ہی ہوتی تو ہم کملے سے ہو جاتے ہیں، ایک دم ساری دنیا کے مشروبات اور سموسے اور پکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت جو ہے وہ کیا ہے کہ کھجور پہ روزہ افطار کرو، اس کے بعد انسان مغرب کی نماز پڑھے، اور مغرب کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ بعد میں آ کے کھانا کھائے، کیونکہ معدہ انسان کا ایک دم یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس وجہ سے پھر بیماریوں کا موجب بنتا ہے۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہم 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر سب کچھ معدے کے اندر داخل کر لیں، اس میں گرم سموسے، گرم پکوڑے، ہر چیز، مسالے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم فوراً، معدہ بیچارہ مظلوم ہوتا ہے افطاری کے وقت، معدہ بعض لوگوں کا مظلوم ہوتا ہے، اتنا بڑا ڈھیر لگا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز نہ بچے، ایسے جیسے سارے دن کا غصہ نکالنا ہوتا ہے، اللہ المستعان۔ تو بہرحال انسان جب سحری کرتا ہے تو سحری کھانے سے جو ہے وہ پورا دن عبادات پہ، روزمرہ کے کاموں پہ انسان طاقت اور تقویت حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح رات کو قیام پہ انسان کو قدرت ملتی ہے، اور اگر سارا دن انسان بغیر سحری کے روزہ رکھے گا تو شام کو صاحب ظاہر ہے کہ اگرچہ افطاری کر لیتا ہے، لیکن وہ دن کی کمزوری جو ہے وہ شام کی افطاری اس کو دور نہیں کرتی، شام کی صرف افطاری اس کو دور نہیں کرتی۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ سحری کھائے، اور سحری کھا کر ہی پورے دن کا روزہ۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ رات کو اچھی طرح کھا لیتے ہیں اور پھر سحری کے ٹائم جو ہے وہ سحری نہیں کھاتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل نہیں بھی کر رہا تو بطور برکت کے حصول کی خاطر جو ہے، یا برکت کے حصول کے سبب جو ہے، آپ کم از کم کچھ لقمے لے لیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے اس کھانے کے اندر جو ہے وہ برکت پیدا کر دے۔ حدیث یہ متفق علیہ ہے۔ حضرت سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلمان بن عامر الضبی جو ہیں ان کی صحبت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ صحابی ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ صحابی نہیں ہیں۔ حافظ ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح انہوں نے امام مسلم سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں۔ حافظ ابن عبد البر نے بھی ان کی صحبت کی نفی کی ہے، جبکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ سلمان بن عامر الضبی جو ہے یہ صحابی ہیں، سلمان بن عامر الضبی جو ہیں وہ صحابی ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت تک یہ زندہ رہے ہیں، اور یہ صحابی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ کے اندر جو ہے وہ دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ یہ صحابی ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو علماء ہیں جیسے کہ ابن الاثیر ہیں، انہوں نے اسد الغابہ کے اندر، اور اس طرح جو ہے وہ ابن عبد البر نے الاستیاف فی معرفت الاصحاب کے اندر جو ہے وہ ان کی صحبت کی نفی کی ہے، جبکہ حافظ ابن حجر نے دلائل کے ساتھ اس بات کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور پہ کرے، فإن لم یجد، بس اگر وہ کھجور نہ پائے، فلیفطر علی ماء، تو پھر وہ روزہ افطار کرے پانی پر، فإنہ طہور، کیونکہ یہ پانی جو ہے وہ پاک ہے۔ اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اور امام ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو روایت کرنے کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے، اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مطابقت اور شواہد کے ساتھ حدیث جو ہے
وہ حسن یا صحیح درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو معلق جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ انشاءاللہ صحیح۔ تو یہ جو حدیث سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس سے ہمیں ایک تو فائدہ یہ ملتا ہے یا فائدہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ افطار جو ہے وہ کھجور پہ کرنا چاہیے، اور کھجور اگر تازہ ہو، رطب ہو، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ میڈیکل سائنس بھی اس چیز کا اس بات کرتی ہے کہ اس کے فوائد، اور یہ معدے کے لیے مفید ہے، کیونکہ انسان کا معدہ سارا دن خالی رہتا ہے، اور سارا دن خالی رہنے کے بعد افطار کے وقت وہ ساری کھانے کی چیزیں ایک دفعہ قبول نہیں کرتا، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا ہے۔ اس وجہ سے بتدریج یعنی مرحلہ وار اگر آپ اس کے اندر چیزیں داخل کرتے ہیں معدے کے اندر، تو یہ زیادہ مفید۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، میڈیکل سائنس تو آج اس کا اس بات کر رہی ہے کہ خالی پیٹ جو ہے وہ کھجور فائدہ دیتی ہے، خالی پیٹ ساری چیزیں ایک دم۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں ہم جب صبح اٹھتے ہیں فجر کے بعد، تو اگر ہم ساری طرح کے کھانے، مثلا ہم اسپائسی چیزیں اگر کھاتے ہیں تو یقیناً نقصان دیتی۔ اگر صبح ناشتے کے اندر، یعنی ناشتے کے اندر مطلب یہ کہ فجر کے بعد اٹھنے کے فوراً بعد ساری رات سوئے رہیں، صبح خالی پیٹ اٹھ کے اگر ہم اسپائسی چیزیں کھائیں، مثلا بریانی کھانا شروع کر دیں یا چکن پلاؤ شروع کر دیں یا کوئی بھی اس طرح کی جو اسپائسی چیزیں ہم کھائیں گے، تو یقیناً معدہ آپ سمجھ لیں کہ بگڑ جائے گا، اور بگڑنے کا کیا مطلب کباڑ خانہ بن جائے گا۔ آپ اگر تجربہ کرنا چاہیں تو صرف 5 دن آپ جو ہے وہ مسلسل خالی پیٹ بریانی کھائیں، یا خالی پیٹ آپ چکن پلاؤ کھائیں جو پاکستان میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں چکن پلاؤ جو ہے اور بریانی، اللہ معاف کرے، کانوں سے دھواں نکال دیتی ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں پاکستانی اتنی مرچیں زیادہ کھا کیسے جاتے ہیں اور برداشت کیسے کر لیتے ہیں، اللہ جانتا، میں حیران ہوتا ہوں۔ تو بہرحال وہ 5 دن اگر آپ خالی پیٹ کھائیں تو دیکھ لیں آپ کے معدے کا کباڑا ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر آزاد بھی موجود ہیں، وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہی بالکل مثال ہے، اگر سارا دن آپ روزہ رکھیں، 15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا، 17 گھنٹے کا خالی پیٹ، اور شام کو ساری اسپائسی چیزیں ایک دم معدے کے اندر داخل کر لیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی بیماریوں کا موجب بن سکتا ہے، آپ کے معدے کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، ہم نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، اور کم از کم حسن درجے کی ہے، اور صحیح حدیث ہے، یہ قابل قبول ہے اور مقبول حدیث ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر حکمت ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد کو جو ہے وہ زاد المعاد کے اندر بڑے زبردست انداز میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ کھجور ہو، اور کھجور بھی تازہ ہو، یہ زیادہ معدے کے لیے مفید ہے۔ انہوں نے اس کے اندر جو شوگر ہوتی ہے اس کا لیول اور وہ ساری چیزیں بیان کر کے انہوں نے اس کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ تو میں صرف اختصار کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں کہ میڈیکل سائنس بھی اس چیز کی تائید کرتی ہے، اور اس سے پہلے ابن قیم نے کئی سو سال پہلے اس چیز کو ذکر کر دیا ہے زاد المعاد کے اندر، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اسی طرح دیگر جو طب کی کتابیں ہیں، طب نبوی کی، اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اور پھر ویسے بھی کھجور بابرکت ہے، ویسے بھی کھجور بابرکت ہے۔ وہ کھجور چاہے کسی علاقے کی، کھجور کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی، کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی۔ اگر اجوا ہو تو وہ کہتے ہیں نور علی نور ہے، اگر اجوا ہو اور مدینہ کی ہو تو پھر تو نور علی نور ہے۔ تو آج کل تو ماشاءاللہ میسر ہے، آج کل تو آپ جو ہے وہ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں، سہولیات موجود ہیں، ہر طرح کی چیزیں۔ تو بہرحال اس کے اندر فائدہ ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پھر سازر پانی ہے، کھجور نہ ہو تو پھر پانی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، پانی پاک ہے۔ اور پانی جب انسان شدت کی پیاس محسوس کر رہا ہو تو اس وقت پانی جو ہے وہ اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے ٹھنڈا پانی پیاسے آدمی کو جو ہے اس کی پیاس کو بجھاتا ہے اور اس کی چاہت ہوتی ہے اور اس کو خوش کر دیتا ہے، تو ایسے ہی پانی پھر اس کے بعد ہے، یہی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر چیزیں ہیں جو میسر، اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں جو میسر ہو۔ لیکن ہم سب کو یہ عادت ہے کہ ہم افطاری ٹائم ساری چیزیں جو ہے وہ کھجور ملے نہ ملے، ہم باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ ہے اور وہ وصال کا ہے، اس حدیث کے اندر وصال کا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ 2 دن کا روزہ ملائے اور درمیان میں جو ہے وہ افطار نہ کرے، 2 دن کے روزے کو ملائے اور رات کو افطار نہ کرے، یعنی آپ نے روزہ رکھا، شام کو افطار نہ کیا، اگلے دن پھر آپ نے روزہ رکھ لیا، یہ ہوتا ہے، اس کو وصال کہتے ہیں۔ اور وصال اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ بعض صحابہ نے کہا ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ نے کہا آ جاؤ ذرا، پہلے آپ نے روکا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم بھی کر لیں گے، اور میں آ جائے ذرا کریں تجربہ۔ تو 1-2 دن چند دن انہوں نے کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمت ہار گئے، ان کا مشکل ہے ہمارے لیے۔ میں کہ میرا رب تو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن تو یہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے،
تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انل وصال، وصال کرنے سے، یعنی ایک دن کے روزے کو دوسرے کے ساتھ ملانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے بغیر افطار کیے۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا من المسلمین، مسلمانوں میں سے، فإنک تواصل یا رسول اللہ، لیکن آپ تو وصال کرتے ہیں یعنی روزے میں۔ قال، آپ نے فرمایا وأیکم مثلی، کون تم میں سے میری طرح ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے بعض جو اہل بدعت ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور ہیں، اللہ کے نبی نور ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ تم میری طرح نہیں ہو۔ وأیکم مثلی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، بس وہی کا فرق ہے، باقی میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح۔ اور ایک دوسری حدیث میں انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، جیسے تم سے بھول ہوتی ہوئی سبھی بھول ہو جاتی ہے، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو، نماز کے اندر ایسا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی حدیث موجود ہے، لیکن یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ مطلب تمام معاملات کے اندر تم میری طرح نہیں، وأیکم مثلی، اور کون تم میں سے میری طرح، یعنی ہر معاملے کے اندر۔ انی ابیت، میں رات گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یہاں سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کھلاتا تھا اور پلاتا تھا؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ ہاں آپ لوگوں تک نہیں آ رہی، کہہ دیجیے۔ آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی آواز ہے، آ رہی۔ میں کنفیوز ہے۔ چلیے دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو حقیقت میں کھلاتا ہو پلاتا ہو تو پھر یہ وصال ہی نہ رہا، پھر اس کو وصال ہی نہیں کہہ سکتے ہم۔ لیکن یہاں مراد جو ہے وہ غیر حصی کھانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھانے اور پینے کی قوت دیتا ہے، یعنی جو تم کھا پی کر قوت حاصل کرتے ہو اللہ مجھے ویسے ہی وہ دے دیتا ہے۔ یہ اصل اس میں اس کا مفہوم ہے۔ ہم ترجمہ لفظی کریں گے کہ بے شک میں رات گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے کھلاتا ہے میرا رب اور پلاتا ہے۔ لیکن یہاں کھلانے اور پلانے سے مراد حقیقی کھانا پلانا نہیں، کیونکہ حقیقت میں ہو تو پھر وصال ہی نہیں، حقیقت میں ہو تو پھر تو یہ وصال ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم کھا پی کر قوت حاصل کرتے ہو، اللہ مجھے بغیر کھائے اور پیے مجھے قوت دیتا ہے۔ اور نبی کی قوت آپ جانتے ہیں عام لوگوں کے برابر نہیں، جب نبی کی قوت عام بندوں کے برابر نہیں ہے تو پھر دیگر معاملات کے اندر کیسے ہر چیز کے اندر وہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصل مقصد ہے کہ ظاہری یہ ہے کہ یہ مراد غیر حصی کھانا ہے، حصی کھانا نہیں ہے جو ہم لوگ کھاتے اور پیتے ہیں۔ یہاں مراد قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو بغیر کھائے پیے ہی قوت عطا کر دیتا ہے جو تم کھا پی کر حاصل کرتے ہو۔ فلما ابو، جب ان لوگوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم بھی وصال کریں گے۔ فلما ابو، جب انہوں نے انکار کر دیا، ابا سے ابو، ینتہو کہ وہ رکنے سے انکار کر دیا، عن الوصال، وصال سے۔ واصل بہم یومن، اللہ کے نبی نے ایک دن ان کے ساتھ وصال کیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ وصال کرنا ہے آج، ایک دن کیا۔ ثم یومن، پھر ایک دن اور کیا۔ ثم رأوا الہلال، پھر چاند نظر آ گیا عید کا۔ فقال، آپ نے فرمایا لو تأخر الہلال لزدتکم، لو تأخر الہلال لزدتکم، لو تأخر الہلال لزدتکم، اگر چاند مؤخر طلوع ہوتا، لو تأخر الہلال، اگر چاند مؤخر یعنی جو ہے وہ نظر آتا، لزدتکم، تمہیں یعنی مزید وصال کرتا تمہارے ساتھ۔ کل منکلی لہم، گویا کہ آپ ان کو سزا کے طور پر یہ فرما رہے ہیں، کل منکلی جیسے کہ سزا دینے والا، لہم ان کو، ہی نابو جب وہ انکار کر دیں، ینتہو رکنے سے، یعنی جب کوئی رکنے سے انکار کر دے تو اس کو سزا کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے نا، ایسے اللہ کے نبی ان کو فرما رہے ہیں۔ منکل کہتے ہیں تنکیل سے، اور تنکیل کہتے ہیں کسی کو نت ڈالنا، کسی کو نت یعنی اس کو اس کی اس جو آپ سمجھ لیں کہ ضد ہے اس سے روکنا اس کو۔ تو صحابہ کرام کہہ رہے تھے ہم کریں گے۔ صحابہ کرام میں سے بعض لوگ تھے، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدو تھے، بعض مختلف اقوال اس کے بارے میں، پر وہ لوگ چند ایک لوگ تھے جو اس چیز پہ اصرار کر رہے تھے۔ تو آپ اصل میں ان کو سزا دے رہے تھے اس چیز کی جس سے وہ روک نہیں رہے تھے، کہ کیوں نہیں روک رہے، تاکہ ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو یہ مطلب ہے، کل منکل کہتے ہیں سزا دینے والے کی طرح، لہم ان کو، ہی نہ ابو جب انہوں نے انکار کر دیا، ینتہو کہ وہ رکے۔ حدیث متفق علیہ ہے۔
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وصال اللہ کے نبی کا خاصہ ہے اور وصال کرنا جائز نہیں ہے، اور وصال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، اور وہ عصر کے بعد سو گیا ہے، عصر کے بعد سو گیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اگلے دن وہ فجر کے بعد اٹھا ہے، اگلے دن وہ فجر کے بعد اٹھا ہے، اب دو روزوں کو اس نے آپس میں ملا لیا ہے، تو کیا اس کے ساتھ اس کا روزہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس آدمی نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں ایسا کیا، بلکہ وہ شخص جو ہے وہ سویا رہا، اس کو پتہ نہیں چلا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ روزہ جو ہے مکمل کر لے، انشاءاللہ یہ اس نہیں کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا، وصال کرنا، یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا اور آپ نے منع کیا ہے، اور آپ نے اس بات سے منع کیا ہے۔ اور پھر بھی وصال کے بارے میں علماء کے 3 موقف ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے اور کسی دوسرے کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو کوئی نہیں چھوڑتا قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹ بولنا جو نہیں چھوڑتا، اس سے باز نہیں آتا، والعمل به، اور اس پہ عمل کرنا، والجہل، اور اسی طرح حماقت اور جہالت، بے وقوفوں والے کام کرنے سے روزے کی حالت میں، فلیس للہ حاجت، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کوئی حاجت نہیں، فی، اس بات میں، ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ چھوڑ دے کھانا اور پینا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا روزہ رکھے جس کے اندر وہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے رک جائے اور باقی سارے کام کرتا رہے۔ روزہ ایک پورا ٹریننگ ہے، روزہ ایک پوری ٹریننگ ہے، اور اس ٹریننگ کے اندر انسان کو حرام کام چھوڑنے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، کہ وہ حرام کام، چغلی، غیبت اور یہ ساری چیزیں ان سے باز رہے، ساری چیزیں جو ہے وہ چغلی، غیبت وغیرہ ان سب چیزوں سے باز۔ تو قول الزور جو ہے وہ ہر وہ بات جو حق سے ہٹی ہوئی ہو، قول الزور ہر وہ بات جو حق سے ہٹی ہوئی ہو، اس کے اندر ہر وہ کلام جو حرام ہو وہ داخل ہے، جیسے جھوٹ ہے، گالی ہے، اسی طرح غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹی گواہی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل۔ تو قول الزور یہ عام ہے، ہر وہ کلام جو حقیقت سے ہٹی ہوئی ہو، حقیقت سے منحرف ہو، وہ اس کے اندر شامل ہے، جیسا کہ جھوٹی بات کرنا، گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ قول زور کے اندر آتا ہے۔ والعمل بالزور، اور جھوٹ پر عمل کرنا، اس سے مراد حرام کام کرنا ہے، جیسے ظلم ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، لوگوں کا مال ناحق لینا، لوگوں کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، اور اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں اس کے اندر غیر محرم کی طرف دیکھنا، حرام چیزوں کو دیکھنا، حرام چیزوں کو سننا، وہ بھی ساری چیزیں العمل بالزور جو ہے، جتنی جھوٹی چیزیں ہیں اور باطل ہیں ان پر عمل کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ والجہل، اور یہاں جہالت سے مراد جو ہے وہ بے وقوفی ہے، اور بے وقوفی اور حماقت جو ہے اس کو ترک نہ کرنا، بے وقوفوں والے کام جو ہے وہ کرتے رہنا، یہ قول کے اندر ہو یا عمل کے اندر۔ فلیس للہ حاجت، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ روزہ جو ہے یہ جہاں انسان کے پیٹ کو کھانے پینے سے جو ہے وہ روکتا ہے، اسی طرح انسان کے اعضاء کو بھی حرام کاموں سے روکتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ شرمگاہ کو جو ہے وہ زنا اور اس کے مقدمات اور ان سب چیزوں سے، پیٹ کو کھانے پینے سے، اور آنکھ کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے، اور کان کو لب و لہب اور گانا اور اس طرح کی چیزیں سننے سے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ العمل بھی، جھوٹ پر عمل کرنے کے اندر شامل ہے۔ اور حدیث جو ہے وہ اس کو امام بخاری اور ابو داؤد نے روایت کیا، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ جو ہیں وہ ابو داؤد کے، کیونکہ صحیح بخاری میں والجہل کے الفاظ نہیں ہیں، صحیح بخاری میں والجہل کے الفاظ جو ہیں یہ موجود نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے نبی، یقبل وہو صائم، بوسہ، یقبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لے لیتے تھے، وہو اس حال میں کہ وہو صائم، وہ روزے دار ہوتے، روزے کی حالت میں، ویباشر، اور آپ مباشرت بھی کر لیتے تھے، وہو صائم، اس حال میں کہ آپ روزے دار ہوتے تھے، ولکنہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کانا تھے، املککم لقربہ، وہ اپنی خواہش پر زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے، اپنی خواہش پر زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے تم میں سے۔ ایک ہوتا ہے العرب، ایک ہوتا ہے العرب، حمزہ را کے فتح کے ساتھ با، العرب، یہ عضو مخصوص کو کہتے ہیں، انسان کا جو آدمی کا عضو مخصوص ہے اس کو کہتے ہیں العرب، حمزہ را کے اوپر زبر اور با۔ اور ایک ہے القرب، حمزہ کے کسرہ اور را کے سکون کے ساتھ، اس کے دو معنی ہیں،
ایک اس کا معنی جو ہے وہ سوری بلکہ حمزہ را با، اس کی تصحیح کر لیں، مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، اس کی تصحیح کر لیں، اگر ہو عرب العرب را کے فتح کے ساتھ تو اس سے مراد ہے انسان کی شہوت اور انسان کا جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں وہ، اور اگر ہو العرب حمزہ کے کسرہ اور را کے سکون کے ساتھ، اس سے مراد انسان کا جو عضو مخصوص ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کی حاجت اور انسان کی شہوت بھی ہوتی ہے، تو انسان کی شہوت اور انسان کی حاجت دونوں پر بولی جاتی، عرب پر بھی اور عرب پر بھی، عرب اور عرب پر، اور یہاں مراد اللہ کے نبی اپنی خواہش پہ، یعنی مراد جو انسان کی شہوت ہوتی ہے اس پہ کنٹرول کرنے والے، حدیث متفق علیہ۔ یہاں سوال ہے کہ مباشرت سے کیا مراد ہے؟ مباشرت کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پیچھے مسائل پڑھے تھے ہم نے کہ کیا عورت کو چھونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، وہاں ہم نے مباشرت اور یہ مسائل پڑھے تھے سارے، اسی طرح غسل کے مسائل کے اندر بھی۔ تو باشرہ یباشر، مباشرت کا مطلب جلد کے ساتھ جلد کا ملنا، جلد کے ساتھ جلد کا ملنا، اور کبھی اس سے مراد ہم بستری بھی ہوتا ہے، کبھی اس سے مراد ہم بستری بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد جلد کے ساتھ جلد کا ملنا ہے، جلد کے ساتھ جلد کا ملنا ہے، علاوہ ہم بستری کے، علاوہ ہم بستری کے۔ اور امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ حکیم بن عقال تابعی سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میرے اوپر روزے کی حالت میں کون سی چیز حرام ہے اپنی بیوی کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ شرم گاہ کے علاوہ باقی سب حلال ہے، شرم گاہ کے علاوہ باقی سب حلال ہے۔ اسی طرح امام عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسروق تابعی سے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، انہوں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا ما یحل للرجل من امرأته صائما، کہ آدمی جب روزے کی حالت میں ہو تو اپنی بیوی کے لیے اس کے لیے بیوی کے ساتھ کون سی چیزیں وہ کر سکتا ہے، یا کیا کیا حلال ہے؟ انہوں نے کہا کل شیء الا الجماع، سوائے جماع کے ہر چیز حلال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مباشرت، لیکن حضرت عائشہ نے جو آخری الفاظ ذکر کیے ہیں وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَهُمْ لِإِرْبِهِ، اللہ کے نبی اپنی خواہش پہ زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے، اپنی شہوت پہ زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو اس حدیث کے آخری جز سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے ہم بستری اور جماع میں واقع ہونے کا ڈر ہو اور شہوت کے عدم کنٹرول کا ڈر ہو تو پھر انسان نہ بوسہ لے سکتا ہے اور نہ مباشرت کر سکتا ہے، اور اگر انسان کو اپنی شہوت پہ کنٹرول رکھنے کا یقین ہو تو پھر انسان بوسہ بھی لے سکتا ہے اور مباشرت بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ مباشرت سے مراد جسم کے ساتھ جسم ملانا ہے، نہ کہ ہم بستری کرنا اس سے مراد ہے۔ باقی حدیث واضح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنگی لگوائی اس حال میں کہ آپ محرم تھے، اس حال میں کہ آپ محرم تھے، واحتجم وهو صائم، اور سنگی لگوائی آپ نے اس حال میں کہ آپ روزے کی حالت میں تھے۔ تو روزے کی حالت میں سنگی لگوانا اور احرام کی حالت میں سنگی لگوانا، یہ جو ہے وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے طریق سے، جبکہ اس کی بعد والی جو احادیث ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ روزے دار اگر سنگی لگانے والا ہے تب بھی اس نے روزہ افطار کر لیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ جو ہے وہ سنگی لگوانے والا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد والی حدیث کے اندر بھی یہی کلام ہے، جبکہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ تو صحت کے اعتبار سے حدیث یہ مقدم ہے، جبکہ باقی حدیث ان میں کلام ہے، اگرچہ دوسری حدیث صحیح ہے لیکن اس میں بھی کلام موجود ہے۔ حضرت شداد بن اوس بن ثابت النجاری الانصاری صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کی وفات جو ہے وہ ایک قول کے مطابق 58 ہجری میں، اور ایک قول کے مطابق جو ہے وہ اس کے علاوہ جو 57 وغیرہ کے بھی اقوال موجود ہیں۔ حضرت شداد بن اوس بن ثابت النجاری الانصاری حضرت حسان بن ثابت کے بھائی ہیں، حضرت حسان بن ثابت کے ان کے بھائی کے بیٹے ہیں، حضرت حسان بن ثابت کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ صحابی ہیں، اور ان کی وفات جیسے میں نے بتایا کہ یا تو 58 ہجری میں یا 57 میں، یا اور بھی اقوال اس میں موجود ہیں۔ یہ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام عطا علی رجل بالبقی، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ آئے ایک آدمی پر بالبقی، بقی قبرستان یعنی بقی کے پاس، وہو یحتجم فی رمضان، اس حال میں کہ وہ سنگی لگوا رہا تھا رمضان میں۔ تو فقال، آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم،
روزہ افطار کر لیا ہے سنگی لگانے والے نے اور سنگی لگوانے والے نے. الحاجم اسم فائل ہے حاجم یحجم سے, اور یہ سنگی لگانے کا مطلب یہ ہم اس کو حجامہ بھی کہتے ہیں اور اس کو پچ لگانا بھی کہتے ہیں, اس کو پچ لگانا بھی کہتے ہیں. تو یہ قدیم طریقہ ہے, علاج ہے اور طریقہ ہے, کئی بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر, اور اللہ کے نبی نے اسے شفا قرار دیا ہے. آپ نے خود بھی سنگی لگوائی اور سنگی لگانے کی آپ نے ترغیب بھی دی ہے, اور آپ نے علاج کے طور پر جو ہے وہ علاج بھی بتایا ہے. اس میں کئی بیماریوں کا علاج ہے, اور اسی طرح بعض ایام مخصوص ایام کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی نے لگوانے کا جو ہے وہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ ان ایام کے اندر اللہ کے نبی صاحب لگواتے تھے. مخصوص ایام بھی ہیں اس کے, اور عمومی کسی وقت بھی لگائی جا سکتی ہے, اور ہر بیماری کے لیے اس کے مخصوص مقامات ہیں, ہر بیماری کے لیے اس کے مخصوص مقامات ہیں, اور یہ ماہرین جانتے ہیں کہ فلاں بیماری کے لیے کس جگہ سنگی لگانی ہے, فلاں بیماری کے لیے کس جگہ لگانی ہے. یہ نہ ہو کہ سر درد ہو اور سر درد کی سنگی ہم کہیں اور لگا رہے ہیں, گھٹنے پر یا کہیں اور, ایسا نہیں ہے. اگر گھٹنے میں درد ہے تو ہم سر پہ لگا رہے ہیں, یعنی وہ ماہرین جانتے ہیں کہ کس بیماری کے لیے کہاں یہ زیادہ مفید اور نفع بخش ہے. اور پاکستان کے اندر تو اب آہستہ آہستہ یہ رواج بن رہا ہے, لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں, لیکن سعودی عرب کے اندر بہت پہلے سے باقاعدہ یہ علاج سمجھا جاتا ہے, بلکہ جگہ جگہ وہاں حجامہ کے سینٹر بنے ہوئے ہیں. وہاں آپ جو ہے وہ حجامہ سینٹر, وہاں سنگی آپ جا کے لگوا سکتے ہیں, اور وہاں ماہرین ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ پہلے سیکھتے ہیں, لوگوں پر سیکھتے ہیں, اور پھر جب ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. لیکن وہاں باقاعدہ ماہرین ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں, وہاں بہت سختی اس حوالے سے, ہر بندہ نہیں لگا سکتا. وہاں باقاعدہ حجامہ سینٹر ہیں, ان کے پاس اجازت نامے ہیں اور چیکنگ ہوتی ہے سب کچھ. یہاں ہر بندہ ہی وہ بن کے بیٹھا ہوا ہے, بعض صحیح بھی ہیں اور بعض غلط بھی ہیں. تو بہرحال جو مخصوص مقامات ہوتے ہیں, مثلا یہ جو حصہ ہوتا ہے انسان کے, یہ جو دماغ کے قریب جو حصہ ہوتا ہے, یہاں بڑا محتاط طریقے سے لگانا چاہیے. اس طرح جہاں خون کی جو ہوتی ہیں نسیں جس کو کہتے ہیں, وہ شاہراہیں ہوتی ہیں, یا جہاں خون بہتا ہے, وہ جو عرق ہوتی ہے رگ خون کی, اس کے قریب بھی بڑا محتاط طریقے سے لگانی چاہیے. بہرحال یہ مسئلہ ہے اس حدیث کے اندر کہ افطر الحاجم والمحجوم کے سنگی لگانے والے اور سنگی لگوانے والے نے جو ہے وہ روزہ افطار کر لی, مطلب ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. یہ جو حدیث ہے شداد بن اوس کی, اس میں اختلاف ہے, اس کے متن میں اضطراب ہے, اس کے متن میں اضطراب ہے, اور بعض علماء نے اسے صحیح کہا ہے, بعض علماء نے اسے ضعیف کہا ہے. لیکن راجح بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے, حدیث یہ بھی صحیح ہے. اور اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں اول ما کرہت الحجامۃ للصائم, کہ سب سے پہلے آغاز میں مکروہ سمجھی گئی الحجامۃ سنگی لگانا, یا مکروہ سمجھا گیا سنگی لگانا للصائم روزے دار کے. ان جعفر ابن ابی طالب احتجم وهو صائم, جعفر بن ابی طالب نے سنگی لگوائی اس حال میں کہ وہ روزے میں تھے. فمر به النبی, اللہ کے نبی ان کے پاس سے گزرے. فقال, بس انہوں نے کہا افطر هذان, ان دونوں نے روزہ افطار کر لیا ہے. ثم رخص النبی بعد فی الحجامۃ للصائم, پھر اللہ کے نبی نے اس کے بعد رخصت دے دی سنگی لگوانے میں روزے دار کے لیے. وکان انس یحتجم وهو صائم, حضرت انس بن مالک سنگی لگواتے تھے اس حال میں کہ وہ روزے میں ہوتے. اسے امام دارقطنی نے روایت کیا. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آغاز میں مکروہ تھا, آغاز میں مکروہ تھا, اور اس کراہت کی انہوں نے وجہ بیان کی کہ حضرت جعفر بن ابی طالب سنگی لگوا رہے تھے تو آپ نے یہ بیان کیا. اس کے بعد پھر اجازت دے دی گئی, تو آخری حکم اجازت کا تھا. حضرت انس جو ہے وہ صحابی کا عمل بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ سنگی جو ہے وہ لگوانا یہ اس کے بعد جائز تھا, آغاز میں روکا گیا. اب ہمارے پاس 3 حدیثیں ہیں, حضرت شداد بن اوس کی حدیث ہے, حضرت انس کی حدیث ہے. حضرت انس کی حدیث میں کلام ہے, حضرت انس کی حدیث جو ہے اس میں کلام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے حدیث کی معروف کتابوں میں کسی کتاب میں نہیں, حدیث کی معروف کتابوں میں کسی کتاب میں نہیں سوائے امام دارقطنی کے. امام دارقطنی کے علاوہ اسے کسی کتب حدیث میں کسی نے روایت نہیں کیا, امام دارقطنی سے روایت کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ خالد بن مخلد اور عبداللہ ابن المثنى ان راویوں میں کلام کی گئی ہے. خالد بن مخلد اور عبداللہ ابن مثنى ان 2 راویوں میں کلام کی گئی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس متن میں نکارت ہے, اس کے متن میں نکارت ہے. اور نکارت کہاں ہے کہ یہ واقعہ جو سنگی لگوانے کا ہے, یہ واقعہ جو ہے وہ فتح مکہ کا ہے, یہ واقعہ فتح مکہ کا ہے, جبکہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں یہ اس سے پہلے جنگ موتا کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تھے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں.
حضرت جعفر بن ابی طالب جنگ موتا کے اندر شہید کر دیے گئے تھے، اور جنگ موتا جو ہے وہ 9 ہجری میں ہوئی ہے، جبکہ فتح مکہ جو ہے سوری یہ جو واقعہ ہے یہ فتح مکہ کا ہے۔ حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اس سے پہلے ہو چکا تھا، 8 ہجری میں غالباً 8 ہجری میں یا اس سے پہلے یہ جنگ موتا ہوئی ہے، جنگ موتا اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے ہوئی ہے۔ بہرحال اس میں اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اضطراب موجود، اس حدیث کی سند میں اور اس کے متن کے اندر اضطراب موجود ہے، کیونکہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت انس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جس وقت کا اس سے پہلے وہ شہید کر دیے گئے تھے، یہ ایک اضطراب جو علماء نے ذکر کیا ہے، یہ ایک اضطراب ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے۔ تو اس چیز میں اختلاف ہے کہ جو جنگ موتا ہے کیا وہ فتح مکہ سے پہلے ہوئی یا فتح مکہ کے بعد؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ہوئی جنگ موتا، جنگ موتا جو ہے اس سے پہلے ہوئی اور فتح مکہ اس کے بعد ہوا ہے، اور یہ واقعہ فتح مکہ کا ہے جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا۔ لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جنگ موتا کے اندر شہید ہونے کے بعد فتح مکہ پر آ کر وہ سنگی لگوائیں؟ تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ اور بعض علماء نے یہ بھی ایک علت اس کی ذکر کی ہے۔ تو یہ حدیث اس کے اندر تو کلام ہے، ہمارے پاس باقی رہ جاتی حدیث شداد بن اوس کی، شداد بن اوس کی حدیث جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو ان میں جمع کی کیا صورت ہے؟ جمع کی صورت یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ جواز ہے، لیکن اگر سنگی لگوا کر روزے دار کے کمزور ہونے کی جو ہے وہ کمزور ہونے کا امکان ہو یا کمزوری اس میں واقع ہونے کا امکان ہو یا روزہ مکمل نہ کر سکتا ہو، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس شخص کو پتہ ہے کہ وہ سنگی لگوا کر روزہ مکمل نہیں کر سکتا اس کے لیے جائز نہیں، اور اگر انسان سنگی لگوانے کے باوجود بھی وہ روزہ مکمل کر سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ پہلی حدیث بخاری کی زیادہ صحیح ہے اور اس کا مقدم کریں گے۔ اگر جمع کریں گے تو پھر صورت کیا نکلے گی؟ جمع کی صورت میں یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے روزے کی حالت میں سنگی لگوا کر روزہ مکمل کرنے کی تو پھر اس کے لیے جائز ہے، اور اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ترجیح دے دیں، اور ترجیح یہ ہے کہ ہم پہلی حدیث جو ہے صحیح بخاری کی اس کو ہم مقدم کر دیں اور ہم کہیں کہ وہ حدیث زیادہ صحیح ہے، لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ سنگی لگوائی اور آپ کا فعل ہے، اور آپ کا فعل ہے، اور فعل جو ہے وہ واضح طور پہ دلیل ہے اس بات کی، جبکہ ان دونوں حدیث میں کلام ہے، جیسے میں نے ذکر کیا ان دونوں حدیث میں کلام ہے ان کے صحیح اور ضعیف ہونے میں، جبکہ اس حدیث میں کوئی کلام نہیں اور وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے، اور یہ سرمے کے بارے میں ہے، سرما لگانے کے بارے میں کہ کیا روزے دار جو ہے وہ سرما لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سرما ڈالا، سرما لگایا فی رمضان، رمضان میں، واو حالیہ ہے اس حال میں کہ آپ روزے میں تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ، وقال الترمذی، اور امام ترمذی نے کہا لا یصح فی شیء، اس باب میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کتب ستہ میں، ائمہ ستہ میں اس روایت کو روایت کرنے میں منفرد، اور یہ قاعدہ اور اصول علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو روایات امام ابن ماجہ نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی ان کے علاوہ روایت کی ہیں اضافے کے طور پر، وہ زیادہ تر ضعیف ہیں، کچھ ان میں صحیح بھی ہیں، لیکن جو اضافات ہیں سنن ابن ماجہ کے دیگر کتابوں پر، یعنی سیاستہ کی باقی جو 5 کتابیں ان پر، ان میں زیادہ تر ضعیف ہیں۔ البتہ کچھ صحیح بھی ہیں اضافات ابن ماجہ کے، لیکن زیادہ ان میں سے زیادہ تر ضعیف ہیں، یہ قاعدہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ غالب ان میں یہ ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ ان میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، تو اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔ اس میں سعید بن عبد الجبار راوی ہے، سعید بن عبد الجبار الزبیدی، سعید بن عبد الجبار الزبیدی راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اس میں کلام ہے، اس وجہ سے حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ البتہ یہ مسئلہ کہ کیا روزے کی حالت میں سرما ڈالنا جائز ہے کہ نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سرما لگانا جائز نہیں روزے دار کے لیے، اگر لگائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، امام احمد وغیرہ کا موقف یہی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں روایت کوئی بھی نہیں صحیح اور کوئی بھی دلیل نہیں ہے روزہ ٹوٹنے کی، تو اصل یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا الا کہ روزہ ٹوٹنے کی دلیل آ جائے، اور یہی راجح ہے، اور یہی راجح ہے کہ جو ہے وہ سرما وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
کیونکہ یہ سیدھا حلق تک جو ہے وہ اس طرح منتقل نہیں ہوتا جیسے ناک کے اندر کوئی دوائی داخل کرنے سے منتقل ہوتا ہے، کیونکہ ناک اور حلق کے درمیان کوئی اتنا زیادہ رکاوٹ نہیں ہوتی، جبکہ آنکھ اور حلق کے اور کان اور اسی طرح جو ہے وہ آنکھ ان کے درمیان حلق تک درمیان میں رکاوٹ ہے اور وہ منتقل ہو کر اتر جاتا ہے لیکن بہت معمولی سا جاتا ہے، اس طرح نہیں جیسے ناک کے اندر ڈراپ ڈالنے سے سیدھا حلق کے اندر اترتا ہے۔ اور ان کی دلیل ایک ہی حدیث بھی ہے، یہ باب کی حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن بعض علماء نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ روزے کی حالت میں سرما لگا لیتے تھے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے جو ہے وہ آنکھ کے اندر بھی دوائی ڈالنے کو جائز قرار دیا ہے، آنکھ کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح کان کے اندر قطرے وغیرہ ڈالنے کو بھی جائز قرار دیا ہے، جو کہ وہ حلق تک ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں جاتے، البتہ واسطے کے ساتھ جو ہے وہ رک رک کر یا اس کا کچھ اثر جا سکتا ہے، لیکن اس طرح جیسے ناک سے حلق میں چیز اترتی ہے اس طرح وہ نہیں جاتی۔ اور راجح یہی ہے کہ سرما لگانا جائز ہے، اور اسی طرح آنکھ کے اندر کوئی ڈراپ ڈالنا یا کان کے اندر یہ بھی اس پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہے، لیکن ناک کے اندر ڈراپ وغیرہ دوائی وغیرہ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اور مبالغہ کرو ناک میں پانی کھینچنے میں، ہاں اگر تم روزے میں ہو تو پھر مبالغہ نہ کرو۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کے وقت ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن روزے کی حالت میں آپ نے روکا کہ روزے کی حالت میں مبالغہ نہ کرو، آپ نے روکا ہے کہ مبالغہ نہ کرو، تو پھر اسی طرح ہی ہم ناک کے اندر دوائی وغیرہ ڈالنے سے بھی گریز کریں گے کہیں وہ حلق کے اندر نہ اتر جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے بھول کر کھانے پینے کے بارے میں ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام من نسیا وہو صائم، جو بھول گیا اس حال میں کہ وہ روزے میں ہو، فاکلا اور کھا لیا اس نے، او شریبا یا پی لیا، فلیتم صومہ، تو اسے چاہیے کہ روزہ مکمل کرے، فانما اطعمہ اللہ وسقا، اور بے شک اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ بھول گیا ہے، اب اس نے کھا پی لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تو اس وجہ سے روزہ مکمل کرے، اپنے اس روزے کو وہ توڑے نہ، کیونکہ یہ بھول کر ہے، اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا یہ قاعدہ اور اصول ہے، اللہ تعالیٰ جب انسان بھول کر کوئی کام کر لیتا ہے تو اللہ اس پہ مواخذہ نہیں کرتا، لہذا اسے جو ہے وہ روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث یہ بھی صحیح ہے، اور مصنف نے اس کو اس وجہ سے جو ہے وہ نقل کیا ہے، وللحاکمی، اور حاکم کے یہ جو الفاظ ہیں نا دوسرے، وللحاکمی اور حاکم کے ہاں الفاظ یہ ہیں، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارۃ وہو صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث جو ہے وہ جو دوسرا حصہ ہے نا حدیث کا، من افطر فی رمضان، اس کو مصنف نے کیوں نقل کیا ہے؟ کیونکہ یہ عام ہے، اس میں کھانے پینے کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کام بھی کر لیتا ہے جو مفطرات الصوم میں سے ہے تو وہ بھی روزہ نہیں توڑے گا۔ مثلا کوئی آدمی جو ہے وہ بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، حالانکہ اس کو جو ہے وہ روزے دار ہے لیکن اس کو یاد نہیں، میاں بیوی دونوں کو یاد نہیں رہا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ اس کو روزے کا یاد ہی نہ ہو اور وہ ہم بستری کر لے اپنی بیوی سے، یا کوئی ایسا کام کر لے کھانے پینے کے علاوہ جو روزہ توڑ دیتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اصل اس وجہ سے مصنف نے یہ دوسری حدیث کا حصہ یہاں ذکر کیا ہے، من افطر فی رمضان ناسیا، یہاں روزہ افطار کرنے کا ہے، کھانے پینے کا نہیں۔ جس نے رمضان میں روزہ افطار کر لیا بھول کر، فلا قضاء علیہ، تو اس پر کوئی قضا نہیں، ولا کفارہ، اور نہ اس پر کوئی کفارہ ہے، اس کو چاہیے کہ روزہ مکمل کرے، اس کو چاہیے کہ روزہ مکمل کرے، وہو صحیح، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، من درعہ القیء، من درعہ القیء، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے قے آ جائے، من درعہ جسے قے آ جائے، تو فلا قضاء، تو اس پر کوئی قضا نہیں، یعنی قے بذات خود آ جائے، اور ایک ہے استقاء، ایک ہے قے کا آنا اور ایک ہے استقاء، یعنی بذات خود قے طلب کرنا۔ استقاء باب استفعال سے ہے نا، تو باب استفعال جو ہے اس کا خاصہ یہ کہ اس کے اندر چیز طلب کی جاتی ہے، جیسے استفعال ہے، استشراق ہے، استخراج ہے، اور اسی طرح اضطراب ہے، اور اس طرح جتنے بھی باب استفعال پر آتے ہیں اس کے اندر طلب کا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو استقاء یعنی بذات خود وہ قے کرتا ہے، اور قے طلب کرتا ہے، یعنی قے آنے کی کوشش کرتا ہے کہ قے آ جائے، اور ایک ہے کہ قے خود آ جاتی ہے۔ اس حدیث کی سند ظاہری طور پہ تو صحیح لگتی ہے، لیکن بعض علماء نے اسے معلول کہا ہے۔
بعض علماء نے اسے معلول کہا ہے اور اس میں کلام کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پہ کلام کی ہے، اس کے علاوہ اور بعض علماء نے بھی اس پر کلام کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ موقوف ہے، مرفوع ثابت نہیں ہے، اگر مرفوع ہوتی تو اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسئلہ ثابت ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اس کو قے آ جائے فلا قضا علیہ تو اپنے روزہ مکمل کرے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ قضا دے، کیونکہ اس حالت میں اس کا معدہ خالی ہو چکا ہے اور وہ روزہ مکمل کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا۔ اور باقی حکمت اس کے اندر اور بھی ہو سکتی ہے جس کو اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اور یہی اصل میں مسئلہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک کام کرنے اور غلطی خود آ جانا، مطلب اس دونوں کے اندر چیزوں کے اندر فرق کیا۔ اور بعض علماء نے ایک اور موقف اختیار کیا، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف اس میں کلام ہے، لہذا جان بوجھ کر آئے یا خود آ جائے، ہر دو صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر آ جائے یا جو ہے وہ انسان خود کر دے کہ ہر دو صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بعض علماء نے اس اجماع کو توڑا ہے، انہوں نے کہا کہ جب دوسری طرف بعض علماء کا موقف موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس صورت جان بوجھ کر بھی کرنے سے تو اجماع تو ٹوٹ گیا نا، اجماع کا دعویٰ پھر صحیح نہ ہوا، اجماع کا دعویٰ جو ہے وہ صحیح نہ ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الی مکہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے فتح مکہ کے سال، عام الفتح فتح مکہ کے سال، الی مکہ مکہ کی طرف، فی رمضان رمضان میں، فصام آپ نے روزہ رکھا، حتی بلغا قرا حتیٰ کہ آپ قرا الغمیم یا الامیم اس جگہ پر آپ پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے حتیٰ کہ آپ وہاں پہنچے، الغمیم غین کے ساتھ ہے، قرا الغمیم، حتیٰ کہ آپ قرا الغمیم نامی جگہ پر جب پہنچے، یہ ایک مکان اور ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، تقریباً یہ مدینہ سے 64 کلومیٹر دور ہے، مدینہ سے 64 کلومیٹر 64 کلومیٹر دور ہے، اور یہ اصل میں بعض علماء کہتے ہیں کہ وادی عصفان اس وقت اس کا نام ہے، اس وقت اس کا نام وادی عصفان ہے، عین سین فا علی، عین سین فا علی، وادی عصفان اس وقت اس کا موجودہ نام ہے، اور قدیم نام اس کا قرا الغمیم ہے، قرا الغمیم ہے۔ اور قرا جو ہے کسی جگہ کے طرف اور کنارے کو کہتے ہیں، کسی جگہ کے طرف اور کنارے کو کہتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد سیاہ رنگ کا پہاڑ ہے، سیاہ رنگ کا پہاڑ ہے جو راستے میں آتا ہے، اور غمیم جو ہے وہ وادی کا نام ہے، غمیم جو ہے وہ وادی کا نام ہے، اور مکمل یہ ایک جگہ کا نام ہے جس پر یہ بولا جاتا ہے، جس کا نام اس وقت وادی عثمان ہے۔ فصام الناس، لوگوں نے روزہ رکھا، ثم دعا بقدح من ماء، تو اللہ کے نبی نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا، فرفع ہوا، آپ نے اسے بلند کیا، ثم نظر الناس الیہ، پھر لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا، ثم شربا، پھر آپ نے پیا، فقیل له بعد ذلك، پس کہا گیا آپ کو اس کے بعد، ان بعض الناس، بے شک بعض لوگوں نے قد صام، روزہ ابھی بھی رکھا ہوا ہے، فقال، تو آپ نے فرمایا، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہی نافرمان ہیں، یہی نافرمان ہیں۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے الفاظ میں یہ بھی ہیں، فقیل له، بس آپ کو کہا گیا، ان الناس قد شق علیہم الصیام، لوگوں پر روزہ مشکل ہو گیا ہے، یعنی روزے نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے، یا لوگ روزے کی وجہ سے مشقت میں پڑ گئے ہیں، وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ فِي مَا فَعَلْتَ، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، فی ما، اس چیز میں کہ جو آپ نے کیا ہے۔ تو ہم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں وفی لفظ، اور اس حدیث کے الفاظ میں یہ بھی ہے، فقیل له، آپ کو کہا گیا، ان الناس قد شق علیہم الصیام، بے شک لوگوں پر جو ہے وہ روزے نے مشقت ڈال دی، یعنی مشقت میں ڈال دیا روزے کو، یا مشکل ان پر گزر رہی ہے، یا روزے کی وجہ سے لوگ مشقت میں ہیں، وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ، اور بے شک وہ انتظار کر رہے ہیں، فِي مَا فَعَلْتَ، یعنی اس خبر کا جو آپ نے کیا ہے، اس انتظار میں ہے کہ ان تک نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی خبر پہنچے کہ آپ نے کیا کیا ہے، فِي مَا فَعَلْتَ، اس چیز میں انتظار کر رہے ہیں جو آپ نے کیا ہے۔ فَدَعَا بِقَدَحٍ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا، من ماء، پانی کا،
بعد العصری عصر کے بعد فشریبا پس آپ نے اسے پی لیا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خود پیالہ منگوایا. کسی نے کہا نہیں کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا آپ کے فعل کا، لیکن خود آپ نے کیا. اور اس حدیث کے اندر یہ کہ لوگوں نے آ کر کہا یا کسی صحابی نے آپ کو کر کہا کہ لوگ مشقت میں ہیں روزے کی وجہ سے اور وہ آپ کے فعل کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ یہ فرما دیتے کہ روزہ افطار کر لو اور آپ نہ کرتے تو شاید آدھے لوگ کرتے آدھے عمل نہ کرتے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کر کے دکھا دیا تو اب تو کوئی کسی کے پاس جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کے مطابق آپ کی اطاعت نہ کرے. لہذا اس صورت میں اطاعت واجب ہو جاتی ہے. اس صورت میں اطاعت جو ہے وہ واجب ہو جاتی کیونکہ اللہ کے نبی نے عملی طور پر جو ہے وہ اس کا حکم دیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پیالہ پانی کا منگوایا عصر کے بعد، اسے آپ نے پی لیا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور جن لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل کے باوجود اور حکم کے باوجود، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں نافرمان، یہی لوگ ہیں نافرمان، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو اس صورت میں سب کو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری کریں اور آپ کی اتباع میں روزہ افطار کریں. حضرت حمزہ بن عمر روایت کرتے ہیں، حمزہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور یہ بنو اسلم سے ہیں، اسلم قبیلے سے، اسلمی ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے چند احادیث جو ہے وہ روایت کی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی حمزہ بن عمر ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجنادین کی فتح کی خبر دی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی حمزہ بن عمر الاسلمی ہے کہ جنہوں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی، ان کو جا کر انہوں نے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دی تھی. اور انہوں نے آگے سے اپنی چادر جو ہے وہ ان کو بطور تحفے کے اور گفٹ کے جو ہے وہ دی تھی اس بشارت اور خوشخبری پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی ہے. بہرحال وہ واقعہ ہو یا یہ واقعہ ہو، یہ صحابی معروف ہیں اور ان کی وفات جو ہے وہ 61 ہجری کو ہوئی. ان کی وفات 61 ہجری کو، جس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 75 71 سال تھی. تو 61 میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. بیان کرتے ہیں انہ قال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی اجد بی قوتا علی الصیام، میں روزے پر طاقت رکھتا ہوں فی سفری، سفر میں، فہل علی جناح، بس کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں؟ فقال رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی رخصت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے. فمن اخذ بها فحسن، جو اسے لے لے تو اس نے اچھا کیا. ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جو شخص جو ہے وہ چاہے، احبا کا معنی یہاں پسند کرے یا چاہے، ان یصوم کہ وہ روزہ رکھے، فلا جناح علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل جو ہے وہ متفق علیہ ہے حضرت عائشہ کی حدیث سے. اور اس میں یہ ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر نے اللہ کے نبی سے جو ہے وہ سوال کیا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسری حدیث کے اندر، لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. تو پھر جمع کی صورت کیا ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ یہ میں وضاحت کر چکا ہوں. ہاں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، جبکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ روزے سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، یعنی یہ نیکی نہیں، بر نہیں ہے. ہاں، کہاں ہیں غور و فکر کرنے والے؟ جی سر، اس میں یہ ہے نا کہ اگر تو مطلب سفر لمبا ہے اور مشقت والا، تو مطلب اگر تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں تو پھر جو ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن اگر سہولت والا سفر ہے یا چھوٹا ہے، جس طرح آج کل بھی مطلب جہازوں کے بھی سفر ہیں یہ، کہ انسان اس میں کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، تو چلیے خیر، احسن تھی. ہم کہیں گے کہ یہ حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ روزے کا حکم سفر میں ہر شخص کی حالت کے اعتبار سے ہے. روزے کا حکم سفر میں افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا اس شخص کے اندر استطاعت ہے کہ نہیں.
اگر تو اس کے اندر استطاعت ہے تو پھر جائز ہے، اور اگر اس کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں تو پھر وہ حدیث جو ہے جس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس من البر الصوم فی السفر، کہ نیکی کا کام نہیں روزہ سفر کے اندر رکھنا، کیونکہ یہ مخصوص واقعہ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھا کہ ایک جو ہے وہ شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہوا دی جا رہی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ اس کو میں کسی روزہ رکھا ہوا تھا اور اب جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں ہو رہا، تو آپ نے کہا کہ یہ نیکی نہیں کہ آدمی سفر کے اندر روزہ رکھ لے، تو چونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اس وجہ سے آپ نے اس کے بارے میں فرمایا، اور یہ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ میں سفر میں روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہوں، تو اسے آپ نے اجازت دے دی۔ تو یہ ہر شخص کی حالت کے حساب سے جو ہے وہ اس کے مطابق حکم ہوگا، اگر تو اس کے اندر قوت اور طاقت ہے پھر جائز ہے، اور اگر اس کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سفر کے اندر روزہ رکھے، تاکہ بعد میں اس کو توڑنا پڑ جائے یا اس کو افطار کرنا پڑ جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ رکھے، اور سفر میں اللہ نے رخصت دی ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس شخص کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص جو ہے بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے ہر روزے کے بدلے میں، اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس سے صحیح سند کے ساتھ یہ دارقطنی میں، اور یہ تفسیر کتاب التفسیر صحیح بخاری کے اندر بھی اس کی اصل جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معروف واقعہ ہے جو صحابی جنہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، اپنی بیوی پر رمضان میں واقع ہو گیا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا الی النبی، نبی علیہ السلام کے پاس، فقال، اس نے کہا ہلکت، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ قال، آپ نے کہا ما اہلکک، کس نے تجھے ہلاک کر دیا ہے؟ قال، اس نے کہا وقعت علی امراتی، میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا ہوں، فی رمضان میں، یعنی اس سے مباشرت کر بیٹھا ہوں۔ فقال، آپ نے کہا هل تجد ما تعتق رقبۃ، کیا تم پاتے ہو ما وہ چیز جس کے ساتھ آپ گردن آزاد کر سکیں، یعنی کوئی گردن خرید کر آزاد کر سکیں؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ قال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کا مطلب ترتیب لازم ہے، اس کا مطلب یہ کہ ترتیب جو ہے وہ لازم ہے۔ تو فقال، آپ نے فرمایا هل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا آپ وہ چیز پاتے ہیں جس سے آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکیں؟ قال لا، تو اس نے کہا کہ نہیں۔ ثم جلس، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھ گئے، فوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ شخص بیٹھ گیا، ثم جلس، پھر وہ بیٹھ گیا، فوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لائے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی عرق فیہ تمر، ایک ٹوکرا لائے گئے۔ عرق کہتے ہیں ٹوکرے کو، ٹوکرا نما برتن ہوتا ہے جس کے اندر کھجوریں رکھی جاتی ہیں، پھل وغیرہ لوگ لا کے رکھتے ہیں، تو ایک ٹوکرا لایا گیا فیہ تمر، جس میں کھجوریں تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا تصدق بہذا، اسے لے جاؤ اور لے جا کے صدقہ کر دو۔ تو فقال، اس نے کہا اعلی افقر منا، اعلی افقر منا، یعنی کیا ہم سے زیادہ جو محتاج ہیں ان پر، یعنی ہم سے زیادہ جو محتاج ہیں ان پہ خیرات کرو۔ فما بین لابتیہا اہل بیت احوج الیہ منا، اے اللہ کے رسول، یہ جو 2 پہاڑ ہیں، یعنی مدینہ کے جو 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان ہم سے زیادہ کوئی محتاج ہے ہی نہیں۔ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہنس پڑے، حتی بدت انیابہ، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں جو ہیں وہ ظاہر ہوگی۔ انیاب جو ہے یہ ناب کی جمع ہے، اور ناب جو ہے ان دانتوں کو کہتے ہیں جو ربائی کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ربائی دانت ہوتے ہیں نا انسان کے سامنے والے 4 دانت، ان کے ساتھ والے دانتوں کو کہتے ہیں۔ سامنے والے جو 4 دانت ہوتے ہیں ان کے ساتھ والے، جن سے کوئی چیز ہم کاٹ کے کھاتے ہیں، جن سے کوئی چیز کاٹی جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے۔ اور اسی طرح وہ جو حیوانات ہوتے ہیں ان کے اندر آتا ہے ذو ناب، جو کچلی والے جانور، جن کی کچلی یعنی سائڈ پہ ہوتی ہے، جس سے وہ کاٹتے ہیں کوئی چیز، چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ تو یہ جو دانت ربائی 4 دانتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سامنے والے 4 دانتوں کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ انیاب کہتے ہیں، اور ہمارے اردو میں ان کو داڑھیں کہا جاتا ہے، کیونکہ داڑھیں صرف وہ آخری نہیں بلکہ اس کے ساتھ والوں کو بھی داڑھوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اذهب فاطعمه اهلك، لے جائیں اسے، اذهب جاؤ، فاطعمه، اسے کھلا دو اپنے اہل خانہ کو، یعنی اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اسے ساتھوں نے روایت کیا واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ جو ہے وہ مسلم کی حدیث صحیح ہے، اور یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ کیا عورت پر کفارہ ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت کی رضامندی ہو تو پھر عورت پر بھی کفارہ ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف مرد پر ہے، واللہ اعلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام کانا یصبح جنوبا، اللہ کے نبی علیہ السلام صبح کرتے تھے، یعنی فجر صادق یہاں مراد ہے، یہ نہیں کہ فجر کی نماز کے بعد تک آپ جنبی رہتے تھے، بلکہ مطلب یہ کہ کانا یصبح، آپ صبح کرتے تھے، جنوباً اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، من جماعین، جماع کرنے سے، یعنی کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ جنبی حالت میں صبح کرتے، ثم یغتسل ویصوم، پھر اللہ کے نبی جو ہے وہ اٹھتے، ثم یغتسل، پھر آپ غسل کرتے، ویصوم، اور آپ جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ جنبی حالت میں بیدار ہوتے اور اس کے بعد آپ غسل فرماتے اور پھر آپ جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ متفق علیہ حدیث ہے، اور امام مسلم نے اضافہ کیا ہے حدیث ام سلمہ میں، ولا یقضی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ قضا نہیں دیتے تھے۔ یہ جمہور علماء کی دلیل ہے کہ جنبی آدمی پر غسل سے پہلے صبح ہو جائے تو روزہ درست ہے، جمہور اسی کے قائل ہیں، جبکہ علامہ نووی نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے معارض امام احمد وغیرہ میں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی، حضرت ابو ہریرہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جنبی حالت میں جو صبح کرتا ہے اس کا روزہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ اور ان کی ذاتی رائے یہ تھی کہ جو جنبی حالت میں صبح کرے، یعنی سحری کے وقت میں، اس کا روزہ نہیں، لیکن بعد میں جب ان کو حدیث کا علم ہوا حضرت عائشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا، رجوع ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے موقف سے جو ہے وہ رجوع کر لیا تھا، اور یہی زیادہ راجح ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جنبی حالت میں صبح کر لے تو، اور وہ یعنی طلوع فجر کے بعد اگر وہ غسل کرتا ہے تو تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سحری بھی کھا لیتا ہے اور پھر جا کے غسل کرتا ہے تو تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی اٹھا ہے، ٹائم کم ہے، اذان ہونے والی ہے، ٹائم کم ہے، وہ جلدی سحری کر کے اس کے بعد غسل کر لے تب بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آدمی جو ہے وہ غسل کر کے پھر سحری کھائے، غسل کر کے پھر سحری کھائے۔ یہی حدیث کو بیان کرنے کا یہاں مقصود ہے کہ اگر صبح ہو جائے اور آدمی جنبی حالت میں ہو تو غسل کر کے وہ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ لے، اور اس سے پہلے بھی سحری کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المؤمنین سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام، جو شخص فوت ہو گیا اور اس پر روزے ہوں، صام عنہ ولی، تو اس کا ولی جو ہے اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ دیکھیے، اور یہ ولی ضروری نہیں کہ ایک ولی رکھے، اس کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ ولی کو یہاں تقریباً ذکر کر دیا گیا چونکہ ولی ذمہ دار ہوتا ہے، وگرنہ کوئی بھی جو اس کے ورثاء ہیں ان میں سے کوئی بھی قریبی جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کے اوپر زیادہ یہ تاکید ہے۔ تو سب سے پہلے ولی مخاطب ہے، اور ولی کے بعد جو دیگر ورثاء ہیں قریبی وہ مخاطب ہیں۔ تو ایک شخص بھی رکھ سکتا ہے، یہ مسئلہ ہم نے پڑھا ہے، ایک شخص بھی رکھ سکتا ہے، اور وہ آپس میں ڈیوائڈ اور تقسیم بھی کر سکتے ہیں، وہ 2 روزے رکھ لیں، 3 5 5 10 جتنے روزے ہیں اس حساب سے، اور اس کی تفصیل اور ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، لہذا دوبارہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ نفلی روزے کا باب ہے، باب صوم تطوع، نفلی روزے کا باب، اور اس کا بیان، وما نہی عن صومہ، اور جس دن کے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری کی روایتیں بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے یوم عرفہ کے بارے کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، حدیث سنتے رہتے ہیں آپ، معروف ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا ان صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں، قال، آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، تو کہ وہ جو ہے وہ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے آئندہ گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی ان کی معافی کا کفارہ بن جاتا ہے، یا گناہوں کا کفارہ ہے۔ وسئل عن صوم یوم عاشوراء، اور یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، وہ گزشتہ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وسئل عن صوم یوم الاثنین، اور آپ سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال، آپ نے فرمایا، ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں، میری ولادت ہوئی ہے، وبعثت فیہ، اور اس میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں پیدا کیا گیا ہوں اور مبعوث کیا گیا ہوں، وانزل علیہ، مجہول کے سیغے ہیں سارے، تو اب میں کہ یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا میں، یا میری ولادت ہوئی اور میں مبعوث کیا گیا، وانزل علیہ فی، اور اس دن میں میرے اوپر اللہ نے وحی نازل کی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی اس انداز میں منائی ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہے کہ ہم بھی پیر کے دن کا روزہ رکھیں، لیکن افسوس ہے کہ اس طرف تو کوئی آتا نہیں، جھنڈیاں لگا کے، پٹاخے چھوڑ کر، یا محفل میلاد منا کر، جشن منا کر لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو
محب رسول ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور وہ پیر کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن صرف یہ آپ کی ولادت کی خوشی سے ثابت نہیں ہوتی کہ ہم کسی انداز میں بھی خوشی منا لیں، بلکہ یہ محدود ہے جو آپ نے بتایا ہے۔ اگر دیگر کام کرنے جائز ہوتے تو آپ بھی کرتے، آپ کے صحابہ بھی کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کے اندر اور بھی وجوہات ہیں، اور ان میں سے آپ نے فرمایا کہ میں اس دن مبعوث ہوا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اسی دن میرے اوپر اللہ نے پہلی وحی جو ہے وہ اتاری اور نازل کی ہے، اس وجہ سے میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ سوموار کا دن جو ہے وہ گزارتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر متعدد مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس یوم عرفہ کے روزہ رکھنے سے 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اسی طرح جو عاشورہ کا روزہ ہے 10 محرم کا، وہ بھی 1 سال کے گزشتہ گناہ جو ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یوم الاثنین کا روزہ سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اس کی وجہ ایک تو آپ کی ولادت ہے، اور دوسرا جو ہے آپ کا مبعوث ہونا اور آپ پر وحی کا نازل ہونا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یوم عرفہ وہ یوم عرفہ مراد لیا جائے گا جو سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے، یا کہ ہر ملک والے اپنے 9 محرم کے 9 ذوالحجہ کے روزے کے مطابق رکھیں گے؟ تو اس میں راجح موقف جو علماء کا وہ یہی ہے کہ جب ہم دیگر سارے کام جو ہیں وہ ہم اپنی تاریخ کے مطابق کرتے ہیں، تو یوم عرفہ کا روزہ بھی جو ہے وہ ہم 9 ذوالحجہ کو رکھیں گے، چاہے وہاں عید جو ہے وہ 2 دن جو ہے وہاں پہلے ہو یا 1 دن پہلے ہو، کیونکہ دیگر عبادات ہم اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم پوری امت کے لیے، اس دور کے اندر تو نظام مواصلات اور یہ تواصل کا نظام نہیں تھا، آپس میں بات چیت کرنے کا، فون وغیرہ، تو پھر کیسے لوگ روزہ رکھتے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنی تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے، کیونکہ اگر ہم یہ شرط لگا دیں کہ یہاں عرفہ کا دن ہی مراد ہے، جب عرفہ کا دن ہوگا وہاں اس دن روزہ رکھیں گے تو یہ ثواب اور اجر پائیں گے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر تو آپس میں بات چیت کرنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، کئی مہینے لگ جاتے تھے لوگوں کو آتے جاتے، تو لوگ پھر کیسے اس پہ عمل کرتے تھے اس حدیث پر؟ تو یقیناً جو ہے وہ ہر صدی کے اندر اس حدیث پر عمل رہا ہے، تو یقیناً وہ تاریخ کے اعتبار سے، اور وہ تاریخ 9 ذوالحجہ کی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ 9 ذوالحجہ کی تاریخ ہے، نہ کہ سعودی عرب کے اندر 9 ذوالحجہ مراد ہے۔ ہاں البتہ پہلے 10 دنوں کے 9 دنوں کے روزے جو ہیں 9 محرم تک جو ہے وہ روزے 9 ذوالحجہ تک روزے اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی ہے، اللہ کے نبی نے ابھارا ہے افضل ترین روزے ان دنوں کے روزے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اس سے پہلے مسلسل روزے رکھ رہا ہے یا 2 دن رکھ لیتا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ جو ہے وہ 8 کا بھی رکھ لے، 9 کا بھی رکھ لے، 7 کا بھی رکھ لے، یا 2 دن رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر یوم عاشورہ کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ کیا یوم عاشورہ 9 میں منتقل ہو گیا ہے یا 10 محرم کا روزہ رکھے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مخالفت کی وجہ سے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی ساتھ رکھوں گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے کہا، غالباً صحیح ابن حبان میں یا دیگر کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ وہی اس حدیث کے راوی ہیں اور وہی روایت کرتے ہیں کہ 9 کا 10 کے ساتھ، 9 کا 10 کے ساتھ، نہ کہ صرف 9 کا، کیونکہ بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جی 10 کا 9 کو منتقل ہو گیا، پھر وہ یوم عاشورہ تو نہ رہا، یوم عاشورہ تو 10 کو ہی کہتے ہیں نا، تو 10 کا 10 کو ہوگا تو یوم عاشورہ ہوگا نا، لیکن جس وجہ سے روزہ رکھا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا ہے، تو وہ تو 10 کو ہوا ہے، تو ہم روزہ جو ہے وہ 9 محرم کو رکھیں گے صرف، تو 10 کو نہ رکھیں تو یہ عاشورہ شمار نہیں ہوگا۔ عاشورہ یہ ہے کہ ہم 10 کا رکھیں ساتھ 9 کا ملائیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ ہم 9 کا بھی رکھیں، 10 کا بھی رکھیں اور 11 کا بھی رکھیں، یہ ابن عثیمین کا موقف ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ مخالفت مقصود ہے، وہ 1 دن پہلے میں ہو جائے تو افضل ہے، اور اگر 1 دن بعد میں ہو جائے تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر خالی کو رکھنا چاہتا ہے ایک تو وہ 10 محرم کا رکھے گا نہ کہ 9 کا رکھے گا، واللہ عالم، کیونکہ عاشورہ 10 کو کہتے ہیں نہ کہ 9 کو کہتے ہیں، یہی موقف ہے، اور باقی حدیث جو ہے اس کے مسائل واضح ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا نام جو ہے وہ خالد بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف ہم پڑھ چکے ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جن کے گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ مہمان ٹھہرے تھے، اور اونٹنی آپ کی ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ بیٹھی تھی، واقعہ تفصیلی آپ سنتے رہتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جس سے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبع ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یعنی پیچھے لگائے، مطلب پیچھے رکھے اس کے شوال کے 6 روزے، کانا کا صیام الدہری، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے سارے سال کے یا ساری عمر کے روزے رکھے،
صاحب ظاہر ہے جب پوری عمر ایسا کرتا رہے گا تو پوری عمر بھی ہو سکتی ہے اور پورا سال بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو کیسے یہ پورے سال کے بن سکتے ہیں، کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہاں جی سر ایک نیکی پر 10 گنا اجر جو ہے نا، تو اس حساب سے اگر 3 روزے ہیں تو 30 دن کے تو اجر ہوا پکا، تو اس حساب سے کاؤنٹنگ اگر کریں تو پھر پورا سال ہی بن جاتا رمضان ہے۔ کے 30 روزے جو ہیں وہ 300 کے برابر ہو گئے، اور باقی جی سر، 6 یہ 60 کے برابر ہو گئے، تو 360 دن ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے پورے سال کے روزے جو ہے بنتے ہیں، اور اگر ہر سال ایسا کرے گا تو یہ پوری عمر کے بھی ہو گئے اور پورے سال کے بھی ہو گئے۔ تو دونوں معنوں میں کوئی تعارض نہیں آپس میں، دونوں معنوں، کیونکہ دہر کا لفظ جو ہے لمبی مدت پر بھی بولا جاتا ہے، دہر کا لفظ عمر پر بھی بولا جاتا ہے، انسان کی عمر پر، کسی چیز کی عمر پر، کسی، اور اس طرح ایک لمبی مدت پر، ایک محدود زمانے پر بھی بولا جاتا ہے، سال پر بھی بولا جا سکتا ہے، پوری عمر پر بھی اور پورے زمانے پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ بہت وسعت اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، نہیں کوئی بھی بندہ روزہ رکھتا اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے لیے، الا مگر بعد اللہ بذالک، اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس کے ذریعے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال، اور یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یصوم حتی نقول، آپ نفلی روزے یہاں مراد، اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، ویفطر، آپ روزہ چھوڑتے تھے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ شاید اب آپ روزہ رکھیں گے نہیں، یعنی آپ رکھتے تو مسلسل رکھتے اور چھوڑ دیتے تو ایک عرصے تک جو ہے روزہ چھوڑ دیتے۔ ہمارا ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو استکمل صیام شہر قط، کہ آپ نے پورا مہینہ کبھی روزے رکھے ہوں مگر رمضان کے، ہمارا ہی تو فی شہر اکثر منہ صیاما، اور نہیں میں نے آپ کو دیکھا کسی مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے والا فی شعبانہ، یعنی شعبان کے علاوہ، شعبان میں آپ زیادہ روزے رکھتے تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے، یہ حدیث بھی آپ سنتے رہتے واضح ہے۔ ابو ذر غفاری سے روایت بیان کرتے ہیں امرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ان نصوم من الشہر 3 ایام، کہ ہم روزے رکھیں ہر مہینے کے 3 دن کے، 13 و 14 13 و 14 و 15 13 14 اور 15 کے، اور ان کو کہتے ہیں ایام 20، اور ان کو جو ہے وہ ایام 20 کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کی میں نے پہلے جو ہے وہ وضاحت کی ہے، اور اس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا ہے۔ اور یہ مستحب اور سنت ہے، یہاں حکم سے مراد وجوب نہیں ہے بلکہ استحباب ہے، کیونکہ فرض روزے جو ہیں وہ صرف رمضان کے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یحل للمرأۃ ان تصوم، نہیں ہے عورت کے لیے کہ وہ روزہ رکھے، وزوجها شاہد، اس حال میں کہ اس کا شوہر جو ہے وہ موجود ہو، یعنی سفر پہ نہ ہو، الا باذن، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ میاں بیوی کا تعلق بہت اہم اور خاص تعلق ہوتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کو بگاڑ دے، اس وجہ سے جو شیطان کا کرندہ اور شیطان کا جو چیلا ہے، اس کا جو یعنی پیروکار ہے، جو میاں بیوی کے درمیان لڑا کر آ کے اس کو خوشخبری دیتا ہے یا اس کو خبر دیتا ہے، شیطان اس کو تھاپڑا دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے شرک پہ لگا دیا، کفر پہ لگا دیا، فلاں کام پہ لگا دیا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اس کا چیلا کہ میں نے آج 2 میاں بیوی کو لڑا دیا ہے یا 2 بھائیوں کا آپس میں لڑا دیا ہے، تو وہ اس کو تھاپڑا دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، کہتے ہیں آپ نے احسن تھا، بڑا آپ نے اچھا کام کیا ہے، آپ ہی تو کام کر کے آئے اصل۔ تو سب سے زیادہ جس پہ شیطان خوش ہوتا ہے نا، وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور پھوٹ ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ اسباب بتائے ہیں جن اسباب کی بنیاد پہ میاں بیوی میں محبت اور محبت پیدا ہو، اور ان اسباب سے روکا ہے، ان وسائل اور ذرائع سے جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ نفرت، کدورت اور اختلاف پیدا کرنے کا ذریعہ اور موجب ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شوہر کی موجودگی میں عورت روزے رکھتی رہے اور اس سے اجازت نہ لے۔ سازگار انسان ہے، میاں بیوی ہیں، جیسے بیوی اس کی حاجت اور خواہش ہے اور اس کے اندر اللہ نے شہوت رکھی ہے، ایسے مرد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بازار کے اندر جاتے، اگر کوئی چیز دیکھ لیتے اور آپ کا یعنی انسان کے اندر جو ایک خواہش ہوتی ہے، تو آپ اپنی گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ خواہش کو پورا کر لیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ تو اسی طرح آدمی ہے، مرد ہے، اس نے باہر جانا ہوتا ہے، باہر نکلنا ہوتا ہے، کبھی انسان کی نہ چاہتے ہوئے کہیں نظر پڑ جاتی ہے، تو اگر اس کی بیوی روزے رکھتی رہے گی نفلی، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، اور اس سے جو ہے وہ تعلق اور محبت اور محبت جو ہے اس کے اندر خلل واقع ہوگا۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اور یہاں مراد نفلی روزے ہیں، یہاں مراد نفلی روزے ہیں، فرضی روزے نہیں ہیں، یہاں مراد نفلی روزے ہیں۔ اور اگر روزوں کی قضا دے رہی ہے تو اس میں بھی افضل یہ ہے کہ اسے اجازت لے،
اس میں بھی افضل یہ ہے کہ اس سے اجازت لیں کہ میں روزے رکھنا چاہتی ہوں، کیا قضا دے لوں، وقفے سے دوں یا اکٹھی دوں، جیسے بھی ہے یہ زیادہ مستحب اور افضل ہے۔ اکٹھے روزے نہ رکھنے شروع کر دے، قضا دینا شروع کر دے تو یہ بھی خلل واقع پیدا کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ باقی حدیث واضح ہے، اور اس حدیث میں آگے ہے واللفظ للبخاری زاد ابو داؤد غیر رمضان، رمضان کے روزوں کے اندر اجازت نہیں لگی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ مخلوق کی اطاعت رحمان کی معصیت و نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت میں بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ان صیام یومینی، 2 دن کے روزوں سے۔ وہ کون سے ہیں؟ یوم الفطری، عید فطر کا دن، و یوم النحری، اور قربانی کا دن۔ ان 2 دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور آپ نے روکا ہے۔ اس کے بعد حضرت نبیشہ الہذلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کہ او و ذکر اللہ عز وجل، بعد حدیث میں و ذکر للہ، کہ ایام تشریق جو ہیں یہ 11 12 13 3 دن ہیں، 11 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہیں۔ ان دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن، و ذکر للہ، اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، او و ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے یہ دن ہے۔ نبیشہ جو ہے یہ مصغر تصغیر ہے، نبیشہ بن عمر بن عوف الہذلی، اور یہ اہل بصرہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ اہل بصرہ میں شمار ہوتے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی چند احادیث ان سے مروی ہیں، چند حدیث کے راوی ہیں، یہ بہت زیادہ ان سے حدیث مروی نہیں ہے، لیکن یہ حدیث معروف ہے صحیح مسلم کے اندر۔ اس کا مطلب یہ کہ ایام تشریق کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ایام تشریق جو ہے وہ ان کے اندر روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر یوم النحر بھی آتا ہے، اور اس کے اندر 11 12 اور 13 یہ تینوں دن بھی اس کے اندر ایام تشریق کے اندر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں قالا، ان دونوں نے کہا لم یرخص فی ایام تشریق الا ان یسمن، الا ایام تشریق ان یسمن الا لمن لم یجد الہدی، رواہ البخاری۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا کہ ایام تشریق کے روزوں میں کسی کو روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی مگر اس شخص کو جس کے پاس قربانی نہ ہو، ہدی نہ ہو، اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ہے، لہٰذا وہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج و سبعۃ اذا رجعت، کہ 3 دن حج کے اندر اور باقی 7 جو ہے واپس جب لوٹے گا تو اس وقت وہ یہ روزے جو ہے ان کو وہاں جا کے مکمل کرے گا، تو وہ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن قربانی کے دن کوئی نہیں رکھے گا۔ قربانی کے دن اس سے مراد 11 12 اور 13 کے دن، 11 12 اور 13 کے دن ہے، اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ روزے رکھے گا، یہ حدیث کا مطلب ہے۔ تو ایام تشریق بعض علماء نے اس کو قربانی کے دن کو بھی شامل کیا، لیکن پچھلی حدیث میں اس کا ذکر آ چکا ہے، لہٰذا یہاں ہم 11 12 اور 13 یہ 3 دن جو ہے وہ ایام تشریق مراد لیں گے۔ چلیے جی، کچھ حدیث باقی ہیں، کچھ حدیث باقی ہیں، ان حدیث کو آپ انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، کوئی اگر اشکال ہوا تو انشاءاللہ اس کو ہم واضح کر دیں گے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، ٹائم کافی ہو چکا اوپر۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔